میں نوح ہراری کو بھی سنتا ہوں, اویس اقبال کو بھی میں سن لیتا ہوں. کیا بات, ٹھیک ہے, اویس اقبال بہت انٹلیکچوئل آدمی ہے. یس ہی از اے ویری گڈ فرینڈ. اچھا, جو اس کے اندر برائیاں ہیں میں اس کو کیا دیتا ہوں. دیکھیں یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. ایک اور نام لیے بغیر آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. نہیں آپ نے نام لینا, میرے سے نام بلوایا نا آپ نے نام. چلے میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ گٹکیں کھائیں اور وہ آپ کا دل کا جو مرض ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. بڑی دیر وہ تبلیغ انہوں نے کی اس بات کی, اور وہ خود ہی انہوں نے ادھر ہاسپٹل سے جب وہ اسٹنٹ ان کو جب آپریشن ہوا انہوں نے ہاسپٹل سے کروایا. تو بھائی یہ کون سے, آپ پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کون سے ورلڈ میں رہ رہے ہیں آپ. تحقیق کی بنیاد پہ جو بندہ بھی کوئی نیا کانسیپٹ اڈاپٹ کرتا ہے چاہے وہ غلط ہو میں اس کی رسپیکٹ کروں, چاہے وہ آپ کے بچے ہی ہوں. اگر آپ کا بچہ بدھسٹ ہو جائے I will be very happy. ایک کرسچن ہو جائے I will be very happy. Very happy. Oh yes. اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ محبت کی نشانی ہے کہ آپ اپنی محبوب کو قتل کر دیں تو آپ اس بات کو مانیں گے؟ میں مانوں گا. اوکے, کیا آپ کو قانون اس کی اجازت دے گا؟ نہیں. مذہب دے گا؟ نہیں. اخلاقیات دے گی؟ نہیں. سوسائٹی دے گی؟ نہیں دے گی. کون سا مذہب ایسا ہے یا کون سا کانسیپٹ ہی بتائیں ایسا ہے جس میں اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے نا وہ سیم ہو؟ یہ مسئلہ یہ ہمارا ملا کریٹ کرتا ہے نا کہ اپنی فکر کی بجائے ہمیں دوسروں کی آخرت کی فکر زیادہ پڑی ہوتی ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ اگنوسٹکس کے پیچھے ہم نے پڑھنا ہے, ہم مسلمس کے بھی پیچھے پڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا جو ہمارا سارا جو بریلوی طبقہ ہے جی وہ درباروں پہ جاتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہوگا. اچھا, اب یہ انکانشیسلی کر رہے ہیں, بالکل ان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو کنورژن ہے نا وہ اس وقت وہ ایتھیزم کی طرف ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. دنیا میں کچھ بھی غرض کے بغیر نہیں ہوتا. صحیح ہے, کچھ نہیں ہوتا. ایون ماں باپ کی محبت بھی بے غرض نہیں ہوتی, میں تو یہ مانتا ہوں. ہوتی ہی نہیں بھائی میرے, وہ اپنی ایکسٹینشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. حضرت خدیجہ کو بزنس تھا, مجھے بتاؤ کیا بزنس تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بزنس تھا, بتاؤ کیا بزنس تھا. حضرت عثمان غنی کیا کام, نہیں بتانا. اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں پاؤں جلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کوئی نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کوئی نہیں, ازواج مطہرات کو ساس فیس کرنی نہیں پڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہو نہیں. ٹھیک ہے, نہ انہیں سسر بننے کا وہ ملا, فیملی پالیٹکس ہے نہیں. مطلب چلو مجھے نبی پاک کی زندگی میں نہیں, مجھے صحابہ میں بتا دو, چلو تابعین میں بتا دو, چلو تبا تابعین میں بتا دو. یار ہمیں اس پہ گائیڈنس کہاں ہے؟ تو میں نے کچھ جمع کرنی شروع کی. ان کے اندر ایک پاکستانی کہاوت بڑی اچھی مجھے لگی, زیادہ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. یہ پیورلی پاکستانی کہاوت. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. وہ یار وہ کیڑے آسمان تے کیڑے, وہ باٹا اور سروس کی بات ہو رہی ہے, اوپر سے آتے ہیں, وہ ان کی بات ہو رہی تھی, آسمان سے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فیلوز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. میرا ایک اینٹائی اسپریچول اور اینٹائی تصوف سٹینس کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہے نا ان کے ساتھ پتہ نہیں پوڈ کاسٹ ہوتی ہے کہ لڑائی ہوتی ہے, یہ اب آج ہمیں ڈسکشن کے بعد پتہ چلے گا. میرے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب. علی بھائی کیسے ہیں؟ جناب بہت شکریہ فات صاحب. زبردست. سر آپ کے بارے میں ایک میری آبزرویشنز ہیں. کوئی آپ کو 15 سال سے تو میں دیکھ ہی رہا ہوں, ٹھیک ہے, بڑی ہمت ہے آپ کی. ہاں نہیں ہمت ہے, ایک تو داد یہاں. اچھا 15 سال سے میں آپ دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ بتائیں آپ نے کوئی اسٹے لے لیا, آپ بڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ اچھا. دوسرا یہ کالے کپڑے آپ پہنتے ہیں, آپ ویمپائر تو نہیں ہیں؟ ایج بھی نہیں کر رہے اور کالے کپڑے پہن رہے ہیں, یہ دونوں کی مجھے وجہ بتائیں, ذرا راز بتائیں. میں نے دونوں باتیں نا سب سے آپ کی بڑی انجوائے کی ہے. پر آپ نے ویسے مجھے لیٹ بلایا ہے پوڈ کاسٹ پہ. میں بڑی خواہش تھی میری کہ میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں. سر بہت شکریہ اور معذرت. اصل میں سیکھ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے نا, میں کہا یار جب میں سیزنڈ ہو جاؤں گا نا اس کے بعد میں صحیح انٹلیکچوئلس کو بلاؤں گا, یہ بات. ہاں اب سوال کو بائی پاس نہ کریں, جواب. یار ویسے آپ نے مجھے انٹلیکچوئل بھی کہہ دیا, اس کے بعد کی مجھے خوشی ہے. جو ایک لاجیکل بندہ ہے اور وہ اگر انٹلیکچوئل مجھے کہہ رہا ہے تو آئی ایم ویری ہیپی. سر آپ پتہ نہیں آپ نے مروتن کہہ دیا. نہیں سر آپ صاحب کتاب ہیں نا, 2 کتابوں کے مصنف ہیں, 2 ہی ہیں کہ اور بھی ہیں؟ ٹھیک ہے, 2 میری اپنی, ویسے 5 میں نے دوسرے لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں. اچھا گوسٹ ریٹن بھی کی ہوئی ہیں. گوسٹ تو آپ یہ پرانا ورڈ ہو گیا ہے, آپ سمجھ لیں کہ پارٹنر رائٹر کہہ لیں آپ. اچھا کو رائٹر ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. تو بتائیں سر دونوں راز. یار دیکھیں, ایک تو اللہ کا شکر ہے صحت اچھی اللہ نے دی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور کوشش بھی یہ کرتا ہوں کہ صحت اچھی رہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں صحت آپ کی بڑی اچھی ہونی چاہیے اگر آپ لائف کو فلی انجوائے کرنا چاہتے ہیں, لرن کرنا چاہتے ہیں, ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ٹریولنگ کا شوق ہے مجھے. آپ دیکھیں نا بوڑھا بندہ تو نہیں چڑھ سکتا نا, ایسے ہی ہے. جیسے میں کوہ طور پہ میں چڑھا, میری زندگی کا ایک مشکل ترین وہ سفر تھا. اچھا, تو وہ ایک بوڑھا یا موٹا جو ہے, یا موٹا تو خیر کیا کہنا چاہیے, جو جس کی بھاری ہے
تو وہ نہیں چڑھ سکتا. صحیح ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کہا کہ میں اتنا ہی ہوں جب سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ تو میرے لیے بڑا اچھا کمپلیمنٹ ہے. میں چھوٹا سا ہوتا تھا اس زمانے کی چڑیلیں مر گئی ہیں, آپ جوان کے جوان بیٹھے ہوئے. صحیح بات ہے. دوسری بات یہ کالا رنگ میں, ایک تو بابا یحییٰ خان سے میں متاثر ہوں. ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے دیکھا, میں نے ان کو ہمیشہ کالے رنگ میں دیکھا. صحیح ہے. تو میں نے جب اڈاپٹ کیا تو میں بڑا کمفرٹیبل رہا. یار نہ شاپنگ کا مسئلہ, کیونکہ باہر جاتا ہوں ایک جینس کی پینٹ ہوتی ہے میرے پاس, 2 شرٹس رکھتا ہوں, کوٹ ہوتا ہے, بس پورا سفر اسی میں گزار لیتا ہوں. کمفرٹ ہے. اچھا بائی کرنے جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بلیک کی سیکشن میں جانا ہے بائی کر لیا. اچھا مجھے بائنگ جو ہے نا مجھے کپڑوں کی مجھے بہت ہی زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے. اچھا. مجھے بہت برا لگتا ہے. اپنے کپڑوں کی اپنے بھابھی بھی انکلوڈیڈ؟ نہیں, ان کو تو میں ہر چھوڑ دیتا ہوں. اچھا. مال میں کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم لگانا ہے آرام سے لگا کے میں دوبارہ آپ کو پک کر لوں گا. صحیح ہے. کیونکہ میں گھبراتا ہوں شاپنگ سے نا, مجھے کوئی الرجی آپ کہہ لیں مجھے ہے شاپنگ سے, تو میں کہتا ہوں فٹافٹ کام ہو, یہ نان پروڈکٹیو سی ایکٹیویٹی لگتی ہے مجھے. صحیح ہے. تو اس لیے مجھے کالا رنگ پھر میلا نہیں ہوتا, استری نہیں کرنے پڑتے کپڑے. یہ جان جین کی پینٹ میں استری کرتا ہوں. میں ریسنٹلی ابھی امریکہ میں تھا تو میرے جو ہوسٹ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں نا استری بھول گیا ہوں آپ کے کمرے میں رکھنی. تو میں نے کہا سر میں استری کرتا ہی نہیں, میں وہ بھر رہا ہوں, تو آپ ایزی ہو جائیں, فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ دونوں بتاؤں. تو آپ اپڈیٹڈ ملامتی ہیں, کوئی اس طرح کا بھی کوئی چکر تو نہیں ہے ساتھ, یا صرف کالے رنگ تک کی بات؟ بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں ہے ملامتی میں. اور میں تو بس کالا رنگ ویسے مجھے کیونکہ پسند ہے. اور ویسے نا ایک دفعہ مجھے ایک لڑکی نے بھی کہہ دیا تھا کہ تم بلیک میں نا بڑے اسمارٹ لگتے ہو. اچھا. تو اس کا بھی میرے دماغ میں نا کافی اثر ہوا. یہ کب کی بات ہے؟ میرے خیال سے 5-6 سال پرانی ہوگی بات. شادی کے بعد کی بات ہے؟ شادی کے بعد کی بات ہے. میں نے بلیک کلر شادی کے بعد ہی فکس کیا ویسے. اچھا. تو پھر مجھے لگا کہ ذرا اگر اٹریکٹیو لگ رہا ہوں میں تو ٹھیک ہے بلیک کو فکس کر لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہوگا. چلے سر, آپ کے نا جو فالٹ ہیں نا آپ کا, اس کی طرف ہم آتے ہیں. آ جائیں جی. اور تھوڑا حسب حال بھی جو کچھ واقعات ہیں ان سے میں جوڑوں گا. تصوف, صوفیزم, ان سب چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کر ایک دفعہ خدا تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کی آپ کوشش کرتے ہو. تو اس میں ایک فعل ہے تنہائی کا. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے دیکھا 2 لوگ تنہائی میں مر گئے. ٹھیک ہے, بڑے فیمس ایکٹرز. ٹھیک ہے, نام لینا مناسب نہیں ہوگا بٹ آپ کو پتہ ہے کرنٹلی ریسنٹلی ایسا ہوا. کچھ لوگوں کو علی بھائی تنہائی نصیب آتی ہے نا, تو وہ بڑا پروڈکٹیو کام کرتے ہیں. مودودی صاحب کو ملی, انہوں نے تفہیم القرآن لکھ دی. فیض صاحب کو ملی, انہوں نے دست صبا لکھ دی, نقش فریادی لکھ دی فیض صاحب نے. ٹھیک ہے. مگر کچھ ہوتے ہیں تنہائی میں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تنہائی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا پازیٹیو یوز کیسے کر سکتا ہے بندہ؟ اچھا, پہلی بات تو مجھے پہلا ہی کوشچن آپ کا بڑا اچھا لگا ہے. اچھا. مجھے آج تک یہ سوال کسی نے پوچھا ہی نہیں. واہ جی واہ. میں تقریباً 300-400 ریکارڈنگس کر چکا ہوں اب تک, اور میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا کچھ نہ کچھ ایسی گفتگو آپ کے ساتھ. دیکھیے تنہائی 2 طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے اڈاپٹ کی ہے کانشیسلی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو کانشیسلی آپ نے اڈاپٹ کی ہے, جس میں آپ نے کچھ سیکھنا ہے, کچھ لکھنا ہے, یا کچھ بات کرنی ہے, یا آپ نے پلان کے ساتھ تنہائی کو اڈاپٹ کیا اپنے ساری مصروفیات کو کٹ کر کے, جو جن کا آپ نے حوالہ دی نا جو تنہائی کا, ان کے ساتھ اب میں ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا, لیکن عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے جو لوگ اس طرح کے تنہا رہ جاتے ہیں ان کی نا ذات میں کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں. اچھا. جیسے کہ ہو سکتا ہے ان کا مزاج میں چڑچڑاپن ہو, فرینڈلی نہ ہو, یا وہ لوگوں کو ساتھ لے کے نہ چل سکتے ہوں, لوگوں پہ اعتبار نہ کرتے ہوں. صحیح ہے. تو یہ آپ نے جن کا ذکر کیا نا, یہ وہ والی کیٹیگری ہے. یہ کوئی یہ والی کیٹیگری نہیں ہے کہ جس نے لرننگ کے لیے یا خدا کی شناخت کے لیے یا اپنے نفس کی شناخت کے لیے تنہائی بائی چوائس اختیار کی ہے. اچھا, دوسری تنہائی کا جو آپ نے مولانا مودودی صاحب کا ذکر کیا, وہ بھی تنہائی جو تھی ان کی ایک طرح کی بائی چوائس تھی, کیونکہ وہ جیل میں تھا. لیکن اگر وہ اس وقت ہاتھ ملا لیتے تو جیل نہیں ہونی تھی. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی اس کو بائی چوائس اڈاپٹ کیا کہ میں جھکوں گا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں جیل پہ جانا جو ہے نا وہ پسند کروں گا. صحیح ہے. تو 2 اس میں ڈفرینشیٹ آپ جو ہے نا چیزوں کو کر لیں. صحیح ہے. تو پازیٹیو یوز کیسے کیا جائے اس چیز کا؟ تنہائی کہتے ہیں کچھ انسان تنہائی پسند ہے. ٹھیک ہے. تو تنہائی پسند ہونا تو پھر اچھی بات ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو انسان اپنی تنہائی کو کس طرح سے سر پازیٹیولی استعمال کر سکتا ہے؟ کیا کریں تنہائی میں کہ برے خیال بھی نہ آئیں؟ تنہائی پاک رکھنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے نا سر. ٹھیک ہے. تو کیسے اس کو پازیٹیولی کیسے یوز کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ پازیٹیوٹی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. اچھا, برے خیالات جو آپ نے کہا
تو وہ بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. بالکل ٹھیک. میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں وائن پیوں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں, لیکن یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یا جو باہر جنہوں نے مجھے بھی ریسیو کیا ہے, صحیح, ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ بہت بری بات ہو. بالکل سبجیکٹو میٹر ہے, موریلٹی از آلویز سبجیکٹو, ایز آئی سی, یہ ریلیٹیو ٹرم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, وہ اس بات کو ڈٹرمائن کرے گا کہ یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی تھی یا نیگیٹو ایکٹیویٹی تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے, جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ تقریباً 500 سے 600 تصویریں دیکھتے ہیں. اچھا, موبائل پہ بھی, ٹھیک ہے, بل بورڈز پہ چیزوں کو پڑھتے ہیں, گاڑیوں کو دیکھتے ہیں, 500 سے 600 کے قریب آپ کے دماغ میں نا نقش ہوتے ہیں. صحیح ہے. پھر آپ واٹس ایپ کالز کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ مختلف طرح کی کچھ چیزیں سنتے ہیں, کولیگ سے ملتے ہیں. اچھا افاد صاحب, یہ ساری ایکٹیویٹی پتہ ہے کیا کر رہی ہے, آپ کے مائنڈ کو نا انگیج کر رہی ہے. اچھا, یور مائنڈ از آلویز انگیجڈ ود دا ایکسٹرنل تھنگس. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نا اپنے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا, ٹھیک ہے, کیونکہ یو آر انگیجڈ نا. ٹھیک ہے. اسی لیے کیونکہ جب میں نے میڈیٹیشن کا کورس کیا تھا تو مجھے وہاں سے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے تو اندر ہی بہت بڑا جہان موجود ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم دیکھتے نہیں. جب وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے خیالات آتے ہیں, آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فریش ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, ایک چیز چل رہی ہے, مسلسل چل رہی ہے, مسلسل چل رہی ہے. ہمارا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ ہم ایکٹیویٹی میں مصروف نہ ہوں, یا گاڑی چلا رہے ہیں, دماغ کام کر رہا ہے, سوتے ہوئے بھی کرتا ہے, سوتے ہوئے کر رہے ہیں, ہم آخری لمحے تک وہ ریل دیکھ رہے ہوتے ہیں, آخری لمحے تک ہم وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اس میں مائنڈ کو ریسٹ نہیں ملتا. اچھا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو دماغ سو جاتا ہے, جبکہ میرے جو آبزرویشن ہے اس کے مطابق دماغ پھر بھی نہیں سوتا. اچھا, آپ کو خواب آنے نہیں شروع ہو جاتے؟ بالکل. اچھا, اب آپ کو نا جو خواب کا جو آخری پورشن ہوتا ہے نا, جب آپ جاگنے سے 10-15 منٹ پہلے کا, وہ بات آپ کو یاد رہتی ہے, اور جو 7 گھنٹے 40 منٹ والی جو پرانی جو خواب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو یاد نہیں رہتے. صحیح. لیکن جیسے ہی آپ سوتے ہیں, آپ کا ایک نیا جہان جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو مائنڈ کو سکون میں رکھنے کے لیے, یا مائنڈ کو آپ سمجھنے ریسٹ دینے کے لیے, پھر تنہائی جو ہے نا وہ ضروری ہے. اب تنہائی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تنہائی میں آپ کے پاس موبائل بھی ہے, لیپ ٹاپ بھی ہے, مووی بھی ہے, سارا کچھ ہے, وہ پھر وہی بات انگیجمنٹ ہو جائے گی. آپ نے اس کو ڈس انگیج فرام دا ورلڈ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ویری سمپل. صحیح ہے. اچھا سر, آپ کا چونکہ صوفیزم سے بہت رغبت ہے آپ کو, اور آپ کافی صوفیاء کی صحبت میں بھی آپ ماشاء اللہ رہے ہیں, جی جی, مجھے ایک بات بتائیے کہ اس ساری فیلڈ کے اندر اسٹینڈرڈائزیشن کسی طریقے سے آ سکتی ہے؟ کیونکہ جس سے بھی پوچھو نا کہ یار تم نے یہ ایکسپیرینس کیا, مجھے سمجھاؤ, ہاں, وہ سمجھا نہیں پاتا. ٹھیک ہے, کہتے یہ فیل کیا جاتا ہے, بتایا نہیں جا سکتا. تو ونس اگین وہی چیز کہ یہ سارا کا سارا کام جو ہے یہ سبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اسٹینڈرڈائز کر نہیں سکتے. تو یہ تو ایک چیز پھر میں کہوں گا کہ ایک پرسنل ریلیجن کے طور پہ یہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں آپ. ہاں, تو پھر اس کو کیوں سر اتنا آپ پرچار اس چیز کا کرتے رہتے ہیں, جبکہ ہر بندے کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ, کسی کا اللہ ظالم ہے, کسی کا اللہ غصے والا, کسی کا اللہ محبت والا. ٹھیک ہے, ہر کسی کی پرسیپشن چیزوں کو لے کے ڈفرینٹ ہے, ہر انسان کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. تو اس فیلڈ کے اندر اسٹینڈرڈائزیشن میری نظر میں نہیں ہے. کیا آپ اس کلیم سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ اسٹینڈرڈائزیشن کا آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا ہے. کون سا مذہب ایسا ہے یا کون سا کانسیپٹ ہی بتائیں ایسا ہے جس میں اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے نا وہ سیم ہو؟ ٹھیک ہے, کوئی ہے مجھے بتا, چلیں آپ چھوڑ دیں اس بات کو, میں آپ کو آسان بیسکس پہ سیم ہے. ٹھیک ہے, مطلب سچ کو آپ بھی کہیں گے کہ سچ بولنا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور جھوٹ کو آپ بھی کہیں گے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. ایسا تو آپ نہیں کہہ سکتے نا, سچویشنل جھوٹ بولنا پڑے گا. کانٹیکسٹ میٹر کرتا ہے. اچھا, اس پہ بھی ہم ایگری کر جائیں گے, کانٹیکسٹ آ گیا نا, اس پہ بھی ہم ایگری کر جائیں گے. اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ محبت کی نشانی ہے کہ آپ اپنی محبوب کو قتل کر دیں, یعنی کہ محبت کی آپ سمجھ لیں ایک نشانی نہیں, محبت کا ایک اظہار, ہاں, تو آپ اس بات کو مانیں گے؟ میں مانوں گا. ہاں, بتائیں کیسے. کوئی کانٹیکسٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کوئی اتنی ولنریبل کنڈیشن میں ہے, مطلب اس کی کوئی عزت پہ حرف آ رہا ہے, میں پریفر کروں گا کہ مار دوں اسے, اس کی بجائے کہ اس کو کسی درندے کے ہتھے چڑھنے دوں. اوکے, کیا آپ کو قانون اس کی اجازت دے گا؟ قانون اس کی اجازت, مذہب دے گا؟ نہیں. اخلاقیات دے گی؟ نہیں.
سوسائٹی دے گی؟ نہیں دے گی. میں آپ کے ساتھ ایک ذکر کرتا ہوں, مووی ہے اگورا. اچھا. اس کا لاسٹ سین یہ ہے کہ جو لڑکا تھا وہ لڑکی سے پیار کرتا ہے, جو لڑکی ہوتی ہے وہ فلکیات کا کرتی ہے, علم لیتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں کنٹرڈکٹ کر جاتی ہے بائبل کے ساتھ. صحیح ہے. تو وہاں کے جو پادری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو مانو. وہ کہتی ہے میری آبزرویشن کے مطابق میں نے جو حساب لگایا ہے وہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے. وہ نہیں مانتی اس بات کو, تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ سٹوننگ کر دیں. اب سٹوننگ میں آپ کو پتہ ہے بہت تکلیف ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ وہ جو اس کا جو لور ہوتا ہے وہ اس گروپ میں ہوتا ہے. صحیح ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ چرچ میں لے کے جاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یار سٹونز تم لے آئے ہو, تو اگر اس کا جو بلڈ ہے یہاں پہ گرے گا تو وہ تو ناپاک ہو جائے گا, تو لہٰذا ہم اس کو باہر لے کے جاتے ہیں یا سٹون کسی ایسی جگہ پہ مار دیں تاکہ وہ ناپاک نہ ہو. اچھا, اتنی دیر میں وہ بہانہ لگاتا ہے اور وہ سارے جو اس کے جو گروپ فیلوز ہوتے ہیں 15-20 جو بڑے جنگجو قسم کے اور بڑے دہشت گرد قسم کے وہ ہوتے ہیں, وہ ان کو مارنے لگتے ہیں. جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے نا, وہ اس کا گلا پکڑ کے نا ایسے کر کے اس کو نا گلے سے فوراً مار دیتا ہے اور وہ وہاں پہ وہ مر جاتی ہے. صحیح ہے. اچھا, جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں وہ کہتا ہے کیا ہوا اس کو, وہ کہتا ہے یہ فینٹ ہو گئی ہے, حالانکہ وہ مر چکی ہوتی ہے. تو مرے کے اوپر پھر وہ اس کو سٹوننگ کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اس نے اب یہ دیکھا کہ اگر اس کو سٹون کر کے اس کو اگر ڈیتھ ہوگی اس کی تو اس کو 15-20 منٹ اس کو سٹوننگ ہوتی رہے گی اور تکلیف دہ موت ہوگی. اب یہ تھا اس کا سچ. صحیح ہے. اب ان کا سچ کیا تھا جو مارنا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ مذہبی کتاب میں جو بات ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے, ہم اس کے پیروکار ہیں. صحیح ہے. لہٰذا ہمیں اس کو مارنا ہے. اب ایک ہی سچویشن میں ایک اس کو بچا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک مار رہا ہے. تو یہ تو ہے ریلیٹیو ٹرم. جب سے یہ ریلیٹیو ٹرم کی مجھے تھیوری کا سمجھ آئی ہے نا بات کی, زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے. مطلب وہ اینڈ رزلٹ اور انٹینشن وہ بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب باقی آپ نے کہا کہ اس کی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. اب جیسے ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی سنت ہے اور ایک ہی حدیث ہے, ایک ہی ہے نا یہ سارا پیٹرن. بالکل ٹھیک ہے. جو پڑھ رہا ہے وہ اس کو اپنے حساب سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. ایگری. اس کے جو پریویس نالج, اس کی جو بیک گراؤنڈ, اس کے اندر جو مذہب کوٹ کے بھر دیا ہے نا 10 سال پہلے, وہ اس کو اس کے ساتھ میچ کر کے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اب ایک آیت ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, اس کا ایک جو طبقہ ہے وہ ترجمہ کرتا ہے جس نے رسول کی, جس نے خدا کی اطاعت کرنی ہے وہ رسول کی اطاعت کرے. ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. کانٹیکسٹ میں فرق آ گیا, لیکن دونوں نے اپنے حساب سے ترجمے کیے. اب ترجمہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ترجمہ جو آپ کے دماغ کے اندر جو آپ کی پری ڈٹرمائنڈ جو کانسیپٹس, فلسفیز اور آئیڈیالوجیز بنی ہوتی ہیں, انسان اس کے مطابق جو ہے وہ ترجمہ کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال سے دنیا میں کوئی بھی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جس کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہو. ٹھیک ہے. جو تبلیغ انکلوڈنگ دین اسلام, دین بتا تو دیا اتنا بڑا میں نے آپ کو میسج. ٹھیک ہوگا. چلے, اب یہاں پہ ایک پیراڈاکس کھل جاتا ہے. وہ یہ چیز کہ قیامت کے دن آپ اور میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک میٹر پہ آپ کی ایک رائے تھی. یو ہیو ڈن اے سرٹن ڈیسیژن ویری آنیسٹلی, میں نے بھی آنیسٹلی. ایک تو چیز نا آنیسٹ مسٹیک ہو جانا, ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی سچا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ فیصلہ پھر کیسے ہوگا؟ ایک ہی آیت کو علی بھائی پڑھتے ہیں, اس کا مطلب کچھ اور سمجھ لیتے ہیں, میں کچھ اور سمجھ لیتا ہوں. تو پھر کیا میری غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے پکوڑے بنائے گا دوزخ میں؟ کیا لگتا ہے؟ میری اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے نا آپ کے پاس, اور جس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں, اس جس نتیجے پہ پہنچ کے آپ نے جو ایکٹ کیا ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے نا جو ہمارا سارا جو بریلوی طبقہ ہے جی, وہ درباروں پہ جاتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو ہمارا اہل تشیع طبقہ ہے وہ بھی اسی نیت سے وہ سارے جو اپنی جو رسومات کرتے ہیں ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اب یہ انکانشیسلی کر رہے ہیں. بالکل. ان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, عادتوں کی ورزش. میرے خیال سے جو پکڑ ہے نا, آپ نے پکڑ کی بات کی ہے نا, جی جی, مجھے لگتا ہے جو پکڑ ہے نا وہ ہوگی ابو جہل کریکٹر کی. اچھا, کہ جو مان کر بھی انکار کر رہا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے. باقی تو مجھے لگتا ہے کہ جو سارا جو طبقہ ہے یہ معصوم ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص, اچھا اس میں 3 باتیں ہیں لیکن اس کی اتنا آسان کانسیپٹ نہیں ہے. اس کو میں 3 باتوں میں اس کو آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کو مان لیا. یہ پہلا درجہ ہے, آپ نے اس کو مان لیا.
دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس پہ انٹلیکچولی کنونسڈ بھی ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اگر اس کانسیپٹ کا پرچار کرتے ہیں تو کہیں آپ کو قتل تو نہیں کر دیں گے. صحیح ہے یار, آپ نے اگر بولنا شروع کر دیا جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو آپ کو تو قتل ہو گئے, جیسے وہ بی بی کو قتل کر دیا. صحیح ہے انہوں نے. تو یہ 3 اس کے نا سٹیجز ہیں. انڈرسٹینڈنگ آف دا کانسیپٹ, دین کنونسنگ آن دیٹ کانسیپٹ, اور پھر آپ کو یہ خوف نہ ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, پھر آپ نے اس کانسیپٹ کو پریزنٹ کرنا ہے. کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انٹلیکچولی کنونس ہو گیا ہے, جس کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے, اور اس کے اندر بولنے کی جرت ہے, ہاں تھوڑا تیز کر دیں, بولنے کی جرت ہے, اور وہ پھر نہیں بولا. کس بنیاد پہ؟ اپنی ضد کی بنیاد پہ اور اپنی انا کی بنیاد پہ. صحیح ہے, اس کی پکڑ ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے اس کو کہیں پڑھا نہیں, یہ میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس طرح سے جو آپ نے کہا جو سوال ہے کہ جب کیسے ہوگا حساب, تو اس بنیاد پہ ہوگا حساب. صحیح ہے. ظاہر ہے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ عالم دین نہیں ہیں, اور آپ کی بات کو کوئی وہ اسٹینڈرڈ کے طور پہ ہم لوگ ایز اٹ از ظاہر ہے نہیں مان لیں گے. بالکل نہ مانیں. میں تو کہتا ہی نہیں کہ میرے جتنے بھی کانسیپٹ ہیں فلاسفیز مانیں, میں کہتا ہوں اس پہ کوشچن کریں, تحقیق کریں. صحیح ہے. تو چلیں یہاں پہ اگلے اسٹیپ پہ آتے ہیں. علی بھائی, جب بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اور میں کسی میٹر پہ ڈس ایگری کر رہے ہیں, یہاں پہ تو لوگ مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتائیں کنفلکٹ ریزولوشن کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جب کنفلکٹ آیا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پہ پاز لے لیں. اچھا, مرنے مارنے پہ نہ تل جائیں. پاز لینے سے کیا مطلب ہے؟ اٹھ کے چل جائیں؟ اٹھ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. آپ کہیں جی ہم اس پہ بحث کرتے ہیں اور ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس دلائل ہیں آپ دے دیں, جو میرے پاس دلائل ہیں وہ میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور دلائل سے بات کریں. اب آپ یہ کہیں گے کہ دلائل سے بات سنتے نہیں لوگ, یا وہ مانتے نہیں بات. یہ تو جب تک آپ کا ایک مزاج ہے نا, مزاج یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہ ایک ٹھیک کانسیپٹ ہے, مجھے اس کانسیپٹ میں کوئی برائی نہیں لگتی. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ یہ کہے نا کہ میں ہی ٹھیک ہوں, ہاں, وہاں کام خراب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگلا کام اس سے بڑا پتہ کیا خراب ہوتا ہے کہ جو کانسیپٹ میرا ہے تم بھی اس کو مانو. بھی اس کو مانو. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں اپنے کانسیپٹ پہ جی میں کنونسڈ ہوں. ٹھیک ہے, اٹس فائن. انسان ہوتے ہیں اپنے اپنے مختلف فلاسفیز پہ کانسیپچل ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ہی پہ پرابلم آیا, اور اگلا سٹیپ یہ ہے کہ تم بھی اب اس پہ ایمان لے کے آؤ جو میرا والا کانسیپٹ ہے. میں نے کیونکہ انٹرفیتھ ہارمنی پہ لیکچرز بھی دیے ہیں, امریکہ میں بھی ابھی ریسنٹلی دے کے آیا ہوں, یورپ میں دے کے آیا ہوں, فرانس میں نے اٹینڈ کی, یو کے میں نے بہت ساری ایونٹ اٹینڈ کیے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کے. تو میں نے یہی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے اپنی ذاتی طور پہ کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. اپنی ہر جو بھی آپ کا لائف کا کانسیپٹ ہے, جو بھی فلاسفی ہے, اس میں آپ تھوڑی سی, اتنی سی, زیادہ نہیں, اتنی سی گنجائش رکھیں. کٹر پنا نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی سی گنجائش رکھیں اور سمجھیں کہ میں بھی ہو سکتا ہے غلط ہوں. اگلے کی بات سنیں. صحیح ہے. سننے کے بعد پھر فیصلہ کریں کھلے دل کے ساتھ. ایگو کو جب تک آپ درمیان میں رکھیں گے نہ آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ ہو سکے گی. صحیح بات. اور نہ ہی آپ اس کو ساتھ کوئی اسٹرانگ اور پازیٹیو آرگومنٹس کر سکتے ہیں. اصل میں ہم جب لیبل لگا دیتے ہیں نا علی بھائی لوگوں کے ساتھ, کہ جب ہم نے کہہ دیا یار یہ نون لیگیا ہے, اب یہ جو مرضی کہے اس کی بات نہیں ماننی, یہ پی ٹی آئی کا ہے اس کی بات نہیں ماننی, یہ محمد علی انجینئر کا فالوور ہے, اب تو اس کی بات میں نہ کوئی لاجک ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. آپ پاکستان کے کسی اسکالر کا نام لیں جو آپ کو اس کے ساتھ یہی سینیریو, جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بالکل ہی, یعنی کہ میں فضول کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا, یہ کہ بالکل ہی لو انٹلیکٹ ہے. صحیح ہے. میں اس کو بھی سن لیتا ہوں. صحیح ہے. اور جو مجھے اس کی بات پسند آتی ہے میں اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں. صحیح. میں نوح حراری کو بھی سنتا ہوں. کیا بات, میں بھی سنتا ہوں. اویس اقبال کو بھی میں سن لیتا ہوں. کیا بات. ٹھیک ہے. اویس اقبال بہت انٹلیکچوئل ہے. یس ہی از اے ویری گڈ فرینڈ. اچھا, جو اس کے اندر برائیاں ہیں میں اس کو کہہ دیتا ہوں. دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. جب ہم انسان پہ لیبل لگا دیتے ہیں نا, اچھا ابھی ایک شخص ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ تو ہے ہی بڑا گھٹیا انسان. ٹھیک ہے, اویس اقبال کے بارے میں مجھے کسی نے کہا. صحیح ہے. تو میں نے کہا یار وہ کہتا ہے وہ تو ایتھیسٹ ہے. تو میں نے کہا ایتھیسٹ ہے نا, انسان تو ہے کہ انسان کی کیٹیگری سے بھی وہ آؤٹ ہو گیا. بالکل
ٹھیک ہے. اور وہ بڑا نوآ ہراری نے بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں اس وقت بائی دا وے نوآ ہراری از اے کوٹیبل پرسنالٹی بالکل کراس دا ورلڈ. بالکل صحیح, نو ڈاؤٹ. جو اس وقت جو اسکالرز ہیں رائٹرز ہیں وہ اس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ ایتھیسٹ ہے نا, لیکن وہ ہم جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ آپ نے سیکھ لیں. آپ جو بات آپ کو اس میں سے نہیں پسند, مجھے ساری نہیں بھی پسند ویسے لیکن زیادہ تر پسند ہے, میں نے ان کو نہیں لیا. صحیح ہے. آپ کانسیپٹس کے ساتھ نا اپنی عشق لگائیں. اصل میں ہم وہی ونس اگین جو آپ نے بات کی نا کہ ہم بھی کہیں غلط ہو سکتے ہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو سکتی ہے. اگر اب یہ چونکہ آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا, ایوولوشن بڑی دیر میری سر درد بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اب یہ چیز دیکھی, میں کہ یار قرآن پاک نگیٹ کہاں پہ کر رہا ہے ان چیزوں کو. شاید ہماری انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے وہ غلطی آئی ہو. وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یار, ایڈم واز ناٹ میڈ لائک دس کہ مٹی کی طرح بنایا. ہی واز دا چوزن پرسن آؤٹ آف سو مینی ہومو سیپینس دیٹ ور آلریڈی دے. یہ بھی نہیں میں کہا کہ نیانڈرٹھل ہیں, ٹھیک ہے, ہومو سیپین تھے, ان کے اندر سے کو چوز کیا. خیر آپ کا ایگری کرنا کوئی ضروری نہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کئی دفعہ ان ایتھیسٹ کی کئی ہوئی باتوں سے ہمارے دین اسلام کو سیکھنے میں کچھ کئی دفعہ مدد مل جاتی ہے, کیونکہ ایسی تو پڑھنا ہے نہیں سر جی. میں تو کہتا ہوں شکر آپ خدا کا ادا کریں کہ یہ جو ایگنوسٹکس ہیں اور جو ایتھیسٹ ہیں یہ آرگومنٹس جنریٹ کرتے ہیں, ہم ان کے سوالوں کی طرف جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ہمارا اپنا کوئی نہ کوئی تھوڑا سا انٹلیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہاں صحیح بات ہے, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل شکر ادا کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, دس از دا پازیٹیو وے آف تھنکنگ دا لائف. صحیح بات ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں جی میں تو اب کئی لوگوں کو بڑی چل ہے, چلی کا ورڈ میں یوز کروں گا. نہیں کریں کہ میں ان کو یہ تو دوزخ میں چلے جائیں گے, ان کو تو خدا جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دے گا. میں نے کہا یار آپ کو خدا نے بتایا کہیں پہ, یا آپ کو کہیں سے انفارمیشن آئی ہے؟ وہ خدا کا اور ان کا معاملہ ہے. صحیح بات, ان کے ساتھ صحیح بات. آپ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کیا ہے, اس پہ مجھے بتائیں. کوئی مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ یہ ہمارا ملا کریٹ کرتا ہے نا کہ اپنی فکر کی بجائے ہمیں دوسروں کی آخرت کی فکر زیادہ پڑی ہوتی ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ ایگنوسٹکس کے پیچھے ہم نے پڑھنا ہے, ہم مسلمس کے بھی پیچھے پڑے ہیں کہ بھائی تم اپنا آپ ٹھیک ہو, پائی جان اپنا آپ اپنی منجی تھلے تے ڈانگ پھیرو نا پہلے. ہمیں یہ شباز شریف صاحب والی ڈانگ, ہاں شباز شریف والی, بالکل بالکل وہی بات. ٹھیک ہے, مجھے جو ہے نا اب کیا کہتے ہیں گمان اچھا رکھنا چاہیے. میرے خیال میں ایک ایتھیسٹ ہے جو کہ فیشن کے طور پہ ایتھیسٹ بنا, ٹھیک ہے. ایک ایتھیسٹ ہے واقعی یار وہ لٹرلی کنونس ہی نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے, وہ کنونس ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس کو پکڑ کے کیوں پھینٹی لگے گی جی. ٹھیک ہے, پتہ نہیں یہ پارٹ شاید ایڈٹ کرنا پڑے مجھے, ٹھیک ہے, مگر آئی ہیو اے فیلنگ لائک دس کہ مجھے نظر نہیں آتا اس طرح سے کر کے. اور میں ریسنٹلی میں نے وہ قاری حنیف ڈار صاحب سے بھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی, انہوں نے مجھے بتایا کہ ضروری نہیں ہے بھائی جان کہ جنت صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے بنی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات بتائیں آپ جی, تو مسلمانوں کو نا یہ پتہ نہیں کہاں سے زوم آ گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے بنی ہے. صحیح ہے, 1500 سال ہی ہوئے نا مسلمانوں کو, اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کدھر جائیں گے سارے. نہیں ان کا یہ کہتے ہیں نا, ان تک جو چیز آئی وہ انہوں نے وہ فالو کیا تو وہ پھر جنت میں چلے جائیں. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ آدم بھی مسلمان تھا, عیسیٰ بھی مسلمان تھا. یہ تو اب ٹھوکی جائے نا پھر ہر کسی کو مسلمان. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جو بلیورز ہیں اور ایگنوسٹکس ہیں اور ایتھیسٹ ہیں, یہ 3 کیٹیگریز اس وقت دنیا میں ہیں زیادہ تر, باقی ڈفرینٹ کم ہیں. اب سوال یہ ہے میرا کہ یہ جو تینوں کیٹیگریز ہیں, مجھے لگتا ہے یہ اس ملک دنیا کا حسن ہے, ڈائیورسٹی ہے. اور اگر آپ کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹس نہیں ہیں تو آپ کس بات پہ آرگومنٹ کریں گے؟ تو دیر شوڈ بی اے کاؤنٹر آرگومنٹ. اور مجھے تو لگتا ہے کہ تحقیق کو خدا پسند کرتا ہے. بالکل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنی آیا تو غور و فکر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑی. اور مجھے یہ بات سے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ جو 5 ارکان اسلام ہیں اس میں علم کا ذکر سب سے زیادہ ہوا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو 5 ارکان ہیں یہ ہم نے کہاں سے لیے ہیں؟ علم کے بغیر تو کوئی بھی رکن پورا نہیں ہو سکتا. علم کا ارکان تو ہے ہی نہیں ہمارے اس میں, وہ تو بنیاد ہے نا سر. پلرز میں کہاں ہیں بتائیں نا مجھے. نہیں پلرز یہ تو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں, یہ کہاں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ 5 پلر ہیں, ان پہ عمل کرنا ہے, یہ ہم نے خود اختراع نکال لیا. علم کا ذکر کتنی دفعہ ہے قرآن میں بتائیں نا. نہیں مجھے علم نہیں, آپ بتائیں. میں بہت ٹائمز مجھے نہیں پتا کتنی دفعہ, لیکن بہت دفعہ ذکر ہے. غور و فکر کا تو بہت ہے, غور و فکر علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں, بہت ساری باتیں. تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم میں بہتر ہے. علم کے حوالے سے یہ ہے کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو علم میں افضل ہے. علم میں افضل ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سارا ذکر ہے, 5 ارکان میں ہے ہی نہیں ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تحقیق کے دروازے کھلے رکھے اور یہ سوچے کہ میں امپروو کرتا جا رہا ہوں. صحیح ہے.
تو وہ مجھے لگتا ہے اچھا اس بندے میں نا اگریشن بھی کم ہوتا ہے, ایکسٹریمزم بھی ایسے شخص میں کم ہوتا ہے, کیونکہ جو اپنے آپ کو سمجھ لے نا حق اور کل سمجھ لے, وہ پھر یہ کہتا ہے کہ جو میں ہوں اس کو اڈاپٹ کرو, وہی ٹھیک ہے. صحیح ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ علم کو نا ایکسپلور کرنا چاہیے, صحیح ہے, لرننگس کرنی چاہیے, مختلف جگہوں پہ آپ جائیں, تمام اسکول آف تھاٹس کو اسٹڈی کریں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. صحیح ہے. اب یہ کیا ہوا کہ جس گھر میں پیدا ہو گئے آپ, تو آپ نے اسی کو حق سمجھا, اسی کو سچ سمجھا, اسی کو سمجھا کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, اسی کو اڈاپٹ کر لیا. صحیح بات ہے. یہ کوئی انٹلیکچوئل ڈیسیژن ہے لائف کا؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. جاہلانہ ڈیسیژن, جاہلانہ ڈیسیژن. بلکہ قرآن کہہ رہا ہے, ہم ڈرتے بہت ہیں سر. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو فالو نہ کریں. اچھا یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بائی دا وے, یہ کل لوگوں کے لیے ہے. صحیح ہے. تو پہلی تو شرط یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو فالو نہیں کرنا آپ نے, خود سے تحقیق کریں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے کانسیپٹس اور فلاسفیز اس کو اڈاپٹ کریں. صحیح, زبردست. مجھے نا کافی لوگ باتیں کرتے بتاتے ہیں یار یہ زین کوٹ ہے, یہ چائنیز کوٹ ہے, یہ بدھسٹ کوٹیشن ہے. میں نے کہا یار کوئی پاکستانی کوٹیشنز بھی ہیں. تو میں نے کچھ جمع کرنی شروع کی, ان کے اندر ایک پاکستانی کہاوت بڑی اچھی مجھے لگی, زیادہ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. یہ پیورلی پاکستانی کہاوت. واٹ اے گریٹ. اچھا میں بھی آپ کو 3-4 بتا دیتا ہوں. جہلانہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. وہ یار وہ کیڑے آسمان تے کیڑے, وہ باٹا اور سروس کی بات ہو رہی ہے, اوپر سے آتے ہیں, وہ ان کی بات ہو رہی تھی, آسمان سے آتے ہیں. اگلا پتھیٹک جملہ سن لیں کہ جس روح نے آنا ہے نا وہ آ کے ہی رہے گی. اگر آپ ان کو تھوڑی سی بات, ایک اور دساں, آن علی اپنا رزق آپ لے آندی ہے. یار تو بھوکے جو مر جاتے ہیں تو وہ رزق کہاں سے لے کے آئی پھر؟ وہ میں نے بہت ساری جمع کی ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ جو وہ پہلے جو بندہ تھا اس گھر میں, جب اس کے گھر میں وہ نہیں آئی تھی تب رزق کہاں سے آتا تھا؟ صحیح بات ہے, کہاں سے آتا تھا؟ ایک اور پیتھیٹک جملہ بتاؤں آپ کو, فرسٹ ڈیزائر دین ڈیزرو. یار ڈیزائر کے ساتھ ڈیزرو کا کیا تعلق ہے؟ وہ بھائی فرسٹ سرو دین ڈیزائر. کیا بات, پہلے دو پھر کچھ حاصل کرو. یار آپ ڈیزائر کر رہے ہیں جی ایک خواہش, آپ بہت اچھی بات. اب آپ کو اس کی خواہش سے, یا ان کو, یا جو سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس خواہش سے کیا غرض ہے کہ میرے اندر کیا خواہش ہے؟ صحیح ہے. دیکھیے میرا تو فائدہ آپ تب دیں گے نا جب میں آپ کو کچھ سرو کروں گا, تب آپ مجھے کچھ دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک پیتھیٹک جملہ ہے, اس پہ ہم چل رہے ہیں. کسی کے ساتھ آپ پاپولیشن کی بات کر لیں, یار پاپولیشن جو ہے نا ملک کی بہت زیادہ ہے, تو آپ کم بچے پیدا کریں. صحیح ہے. وہ آگے سے آرگومنٹ یہ آتا ہے یار جس روح نے آنا ہے نا اس نے آنا ہے. نبی کی امت بڑی ہونی چاہیے, یہ بھی بات ہے. نبی کی امت کتنی تو بڑھ گئی ہے. صحیح بات ہے. جب یہ کہتے ہیں نا اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ہم بڑے زیادہ پیدا کریں. سر یہ بھی رانگ کانسیپٹ ہے, اس کو بھی میں آپ کو آج بتا دوں, آپ ریسرچ کر لیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو کنورژن ہے نا وہ اس وقت وہ ایتھیزم کی طرف ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. آپ اے آئی کی وجہ سے نا, جس کی بھی وجہ سے, اس کے بعد آئی پرسنلی فیل میرا جس کی بھی وجہ سے یہ ایک رانگ کانسیپٹ ہے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اچھا وہ سن لیں کیوں پھیل رہا ہے جی. یہودی اپنی تبلیغ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اوکے. ہندو اپنی کنورژن نہیں کرتے, انہوں نے تو چھوڑ دیا. اگر کریں گے بھی تو وہ ان کا وہ بننا پڑے گا, وہ جو سب سے نیچے والا ہوتا ہے, وہ شودر. اب شودر کون بنے؟ کوئی نہیں بنے گا. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات رہ گئی کرسچنس کی, وہ ویسے ہی انہوں نے دین کو نا مائلڈ کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے چرچ اور وہ علیحدہ کر لیا نا, انہوں نے پرسنل میٹر ہے, وہ آپ نے جو عبادات کرنی ہے وہ آپ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. ہم رولز اور ریگولیشنز جو ہے نا وہ ہیومینٹی بیسڈ اور اپنے ملک کے مطابق بنائیں گے. صحیح ہے. وہ پیچھے کون سا ریلیجن رہ گیا؟ بدھسٹ, وہ بھی نہیں کرتے. تو تبلیغ کرتا ہی جب اسلام ہے تو وہی پھیلنا ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. سر آپ رزق کی ابھی بات آپ نے کی, وہاں سے مجھے چیز آئی. ایک تو صوفیزم کے ساتھ بہت زیادہ جتنے بھی صوفیاں ہیں, ایک تو یہ چیز ہے, ایک اینٹائی کمرشل ہوتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, مطلب یہ پیسے کو ٹھڈے مارو, ٹھیک ہے, یہ چیز ہوتی ہے. لیکن سر پیسے کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا, انکلوڈنگ آل دوز جن کا آپ نے کتابوں میں ذکر کیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا. لے لیں, ٹھیک ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بات, بابا جی کی کتاب اتنی مہنگی بکتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک طرف کہیں جی ہم منیملسٹ رہتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے, پھر ہمیں پیسے سے پیار نہیں. ٹھیک ہے, دوسری طرف یہ چیز ہے. اور بھی واقعات ہیں مگر میں ذکر نہیں کروں گا. نہیں آپ کریں ذکر. نہیں میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں نہیں ذکر. پہلی تو آپ کی دونوں باتیں ہی غلط ہیں. کیا؟ کس بابے نے پیسے کو ٹھڈا مارا ہے؟ مجھے بتائیں آپ.
نہیں یہ جس طرح سے خانقاہوں کے کانسیپٹ بتائے جاتے ہیں یار، خانقاہوں پہ میں نے تحقیق نہیں کی، میں نے ان بابوں پہ تحقیق کی ہوئی ہے. اچھا، صرف ان 7-8 کی بات کریں گے آپ یا جنرل بات؟ نہیں، جنرل بات بھی کر لیں، لیکن مجھے ان کا پتہ نہیں نا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ جس کو مرضی آپ لفافہ دیں یا جی کہیں جی یہ تبرک ہے، یہ برکت ہے، کسی نے بھی نہ نہیں کرتا. کون نہ کرتا ہے یار؟ انہوں نے اپنے خرچے نہیں چلانے. لنگر چلتا ہے وہاں پہ چیزیں چلتی ہیں، بالکل چلانے، وہ نہیں چلنا. صرف اعلیٰ ظرف کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ آپ مانگے نا. صحیح ہے. جس کا جو دل ہے وہ دے دے. صحیح ہے. تو کیا حرج ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھڈے مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پیسہ کچھ نہیں، اور اپنی کتابیں جو ہے نا وہ مہنگی مہنگی ہیں. وہ بھائی پیسے جو ہے نا وہ بہت اچھی چیز ہے اور وہ زیادہ ہونے چاہیے، بلکہ بہت زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. پیسے کمائیں، لائف کو لگژری بنائیں، لائف کو انجوائے کریں. کوئی نہیں کہتا بھائی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے پرسیپشن لے لی. نہیں، ہر کوئی ہمیں جو ہے نا حضرت ابو ذر غفاری بنانے کے چکر میں ہے. کوئی حضرت عثمان غنی کی ایگزامپل نہیں دے گا، کوئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی ایگزامپلز نہیں دیتا. جس کو دیکھ لو نا وہ یہی کرتا رہتا ہے. اور نام لیے بغیر آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں؟ دیں. نہیں آپ نے نام لینا، میرے سے نام بلوایا نا آپ نے نام. چلے میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ گٹکیں کھائیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کا دل کا جو مرض ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے. بڑی دیر وہ تبلیغ انہوں نے کی اس بات کی، اور وہ خود ہی انہوں نے ادھر ہاسپٹل سے جب وہ اسٹنٹ ان کو جب آپریشن ہوا انہوں نے ہاسپٹل سے کروایا ہے. صحیح ہے. تو بھائی یہ کون سے، آپ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کون سے ورلڈ میں رہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اٹس اے ویری گڈ تھنگ. آپ جدید ہاسپٹلس میں جائیں، صحیح ہے، اچھی گاڑی لیں، آپ اچھی جگہ پہ رہیں اور لائف انجوائے کریں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ایک گندی سی جگہ پہ گٹیا سے گھر میں، گٹیا سی سوسائٹی میں جہاں کے باہر پانی کھڑا ہوتا ہے، آپ وہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں گزارے بھائی؟ صحیح ہے. بس امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا کسی پہ. ظلم کے بغیر آپ جتنا مرضی پیسہ کمائیں. تو اس چیز کو جب بزنس بنا لیا جاتا ہے، اس کو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ بزنس میں مثلاً کیا بزنس میں مطلب لوگ آ کے اتنے چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں اور پاگل کیا ہوا دنیا کو چندے اکٹھا کر کے. ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہوا ہے بہت جگہوں پہ. چندہ دینے والا جو ہے جب تک وہ دے رہا ہے تو کوئی نہ کرے گا. مجھے بتائیں آپ نے کیوں ایکسیپٹ کرنا ہے؟ آپ چندے پہ جینا چاہتے ہو؟ نہیں، ایکسیپٹ کوئی نہ کرتا نہیں نا بھائی. کیسے آپ کے پاس ایک چندہ چل کے آ رہا ہے، آپ اس کو کیسے نہ کریں گے؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ چندے نہ لیں؟ تو پھر خود کو فقیر کہنا تو بند کریں نا لوگ. تو وہ یہ اب ان کی چوائس ہے. فقر یہ کس طرح کا فقر ہے بھائی؟ یہ کوئی فقر ہے ہی نہیں ہے. مجھے اتنے میرے سے نام نہیں پوچھنا آپ نے. فقیر کے حجرے پہ آپ کا خوش آمدید. اور فقر اتنا، میں فقر دیکھ کے حیران ہوں. میں کہ یار یہ جاہو حشمت، میں نے دل میں موٹی سی گالی دے کے میں نے کہا بین سٹوک یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کس طرح کا فقر ہے ان لوگوں کا؟ اچھا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا جو گٹیا سا چھوٹا سا کمرہ ہو جہاں پہ بدبو آتی ہو؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جاہو حشمت سے رہیں، مگر لوگوں کو اس چیز پہ منع نہ کریں کہ بھائی جان پیسہ نہیں کمانا. ٹھیک ہے، خود کو فقیر کہنا بند کریں. لوگوں کا قصور ہے کہ آپ یہ بات بتائیں، آپ یہ جو بزنس کر رہے ہیں اپنا، جو آپ آن لائن سیلنگ کرتے ہیں، تو بہت سارے ایسے بھی جو لوگ ہیں نا کہ جو آن لائن سیلنگ کر کے پیسے کما رہے ہیں، لیکن وہ بلشٹ دے رہے ہیں ان کو. صحیح ہے، دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ مجھے بتائیں، آڈینس کا یا اس ٹرینر کا قصور ہے؟ میرے خیال میں دونوں کا ہی قصور ہے. دونوں کا ہے، خریدنے والے کا بھی، بیچنے والے کا بھی. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، آپ کو نا چیزوں کو کرائٹیریا بنا کے نا مختلف لوگوں کو سننا چاہیے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مختلف کریں. صحیح ہے. دین یو ول کم ٹو دا کنکلوژن، دین چوز دا رائٹ پرسن. صحیح ہے. وہ صرف چڑھاوا اگر آپ چڑھا رہے ہیں، اگر آپ کو دل کا سکون اس سے مل رہا ہے چڑھاوا چڑھانے سے، تو ٹھیک ہے. وہ مووی نے تو آپ کو دیکھ ہی لیا، آپ نے ادھیڑ کے رکھ دیا اس نے. صحیح ہے. تمام پنڈتوں کو، بابوں کو، ان سارے یہ جو بدھسٹ ہیں ان کو. وہ بھائی فاضل صاحب، سب جو گیم ہے نا وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی گیم ہے. لیکن اب صرف آپ ڈفرینشیٹ یہ کریں کہ ایک جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ پہلے وائرس چھوڑتی ہے. ہاں، وائرس چھوڑ کے پھر اس کا علاج دوائی نکالتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل ایسے 100%. اب ایک بات بتائیں مجھے، یہ لوگ کیا ہیں پھر؟ میفیاز ہیں اور کیا ہیں، اور کیا ہیں. اچھا، دوسری بات چلا لیں آپ. ابھی کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں؟ چھوٹی چھوٹی جنگیں لگوائی جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے 2025 میں دنیا کی ہائیسٹ، پھر کہہ رہا ہوں، دنیا کی ہائیسٹ سیلنگ آف ویپنز ہوگی.
بالکل ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ 3 جگہوں پہ جنگیں لگی ہوئی ہیں. اچھا جو ممالک جنگوں سے دور ہو چکے تھے انہوں نے کہا یار جنگ لگ گئی تو ہم کیا کریں گے, تو لہٰذا اپنی سیفٹی کے لیے بھائی بجٹ بڑھاؤ اس کا. اچھا اب اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کون ہے؟ اسلحہ بنانے والی کمپنی. اسلحہ بنانے والی. تو یہ لوگ کیا ہیں پھر؟ امریکہ, اسرائیل بہت بڑے بینیفیشری ہے نا. جو بھی اسلحہ بنا رہا ہے پوری دنیا میں وہ اس کا بینیفیشری ہے, اور جنگیں لگانے والوں میں بھی ہاتھ ان کا ہی ہے. بالکل ایسی جنگ لگے گی تو اسلحہ بکے گا نا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اوشو جب امریکہ میں تھا اس نے تقریر کی تھی کہ یہ جلا دو فیکٹریاں. اچھا. اسلحوں کی 6 بڑی فیکٹریاں تھیں اس وقت اسلحے کی نا, تو 2 نے جلا دی تھی. صحیح. تو تھرتلی پڑ گئی تھی ادھر کہ یار یہ اوشو کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہے, اتنا زیادہ اس کا کریز ہے کہ لوگوں نے فیکٹریاں جلا دی اپنی. او بھائی روکو اس کو, یہ تو ہمارا دھندا بند کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیں آپ. یہ جو باقی جو بھی چیزیں آپ کو سیلنگ کے طور پہ دی جا رہی ہیں, کتنا اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے, بہت زیادہ, لیکن آپ اس کو سیل کر رہے ہیں. تو یہ جو ساری جو گیم ہے دنیا کی وفات صاحب, آپ دیکھیں بابوں پہ تو آپ کر رہے ہیں, چلیں ٹھیک ہے اعتراض, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, ایک برائی کو دکھا کے دوسری برائی کو دکھانا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ برائی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, یہ آرگومنٹ کو اسٹرانگ نہیں بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن میں آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا ویسٹڈ انٹرسٹ پہ چل رہی ہے. ٹھیک بات ہے, اور بابے اس سے کوئی مبارہ نہیں ہے. ہاں, لیکن ان کے لیے تھوڑی سی یہ بات کہنا علی بھائی سوری کہ بے غرض کر رہا ہوں, بے غرض نہیں ہوتا ہے. بھائی میرے فاضل صاحب, آپ جیسے پڑھے لکھے بندے سے میں یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ویسے دیر از نتھنگ, کبھی بھی نہیں ہوتا ہی, بے غرض کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا, بڑا اچھا بولا جاتا ہے, انگریزی کا ورڈ ہے, ابھی ذہن میں آئے گا تو بتا دوں گا. دنیا میں کچھ بھی غرض کے بغیر نہیں ہوتا. صحیح ہے, کچھ نہیں ہوتا. ایون ماں باپ کی محبت بھی بے غرض نہیں ہوتی, میں تو یہ مانتا ہوں. ہوتی ہی نہیں بھائی میرے, وہ اپنی ایکسٹینشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. اپنی ذات کی تکمیل کر رہا تھا, مجھ کو تو تجھ سے پیار نہیں. یہ ہے اب تک کا, میں جب بھی کہتا ہوں نا کہ میری اب تک کی لرننگ ہے, یہ دنیا جو میں نے اب تک جتنی اسٹڈی کی ہے, غرض ہوتا ہے, غرض ہے. انکنڈیشنل آ گیا ورڈ, نتھنگ انکنڈیشنل. چاہے وہ آپ کو پرسنل سیٹسفیکشن دیتی ہے چیز, آپ کا ڈوپامین لیول ہائی کرتی ہے چیز, ٹھیک ہے. مطلب آج آپ یہاں پہ آئے, ٹھیک ہے, یو چارج می نتھنگ, ٹھیک ہے, مگر اس سے آپ کا انٹلیکچوئل ایک شاید آپ کی کچھ گرومنگ ہو رہی ہو, کچھ مجھے سیکھنے کو آپ سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کا انسان کا میں نے تو پہلے ہی اعتراف کر لیا ہے کہ جب سے میں آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہوں, میری خواہش تھی آپ کے ساتھ بات کرنا. بہت شکریہ. کیونکہ پوڈ کاسٹر پڑھے لکھے ملتے کم ہیں, وہ روٹین کی باتیں کرتے ہیں, میں ٹائم دے تو دیتا ہوں ان کو, لیکن مجھے مزہ نہیں آتا. صحیح ہے, تو میں مزے کے لیے جو ہے نا وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہوں. اور یہ جو ٹائم آپ کے ساتھ گزر رہا ہے, جو انٹلیکچوئل ڈسکورس ہم کر رہے ہیں, اس کا مزہ ہے اپنا. صحیح ہے, بالکل. اور پھر بعد میں مشہوری بھی تو ہوگی. ہاں نہیں بالکل, وہ اپنا کمنٹس آئیں گے, لائکس آئیں گے, ان چیزوں سے مجھے غرض نہیں اتنا ہوتا. اچھا مجھے تو ہوتا ہے ویسے. چلے ہوتا ہے, وہ یہ فالوئنگ جتنی بھی ہے نا, مجھے کتنے بھی بتاتے ہیں آپ کو 1.5 لاکھ بندہ فالو کر رہا ہے, اتنے سبسکرائبر ہو گئے, مجھے کبھی میرا ڈوپامین اس سے اوپر نیچے نہیں ہوتا. مجھے یہ ہے نہیں یار, کوئی علم والی بات کوئی مل گئی نا, کوئی نیا کوئی شوشہ مل گیا جو آگے ہم کسی کو سنا کے امپریس کریں, یہ چیز مجھے کرتی ہے. یہ ایک مزے کی چیز ہوتی ہے, تو علمی گفتگو ہونی چاہیے. اچھا مجھے اب ایک بات بتائیں, یہ جس کا بھی آپ نے نام لیا, یہ انکل جو تھے اوشو صاحب, ٹھیک ہے, اتنی گندی گندی چیزیں ہیں الٹی سیدھی, مطلب اپنی انسٹنکٹ کو فالو کرنا, عورت سامنے آئی کپڑے اتار کے سیکس شروع کر دو آپ, اور ڈائنامک میڈیٹیشن کی وہ کھاچا ساری کی ساری. آپ بھی کوٹ کرتے ہیں اسے, شاہ صاحب بھی کوٹ کرتے ہیں اسے, کتاب پکڑ کے کوٹ کرتے ہیں, کیوں یار؟ مجھے تو اچھی لگتی ہے. دیکھیے میں نے آپ سے پھر پہلے بات کی, 100% چیزیں ہم فالو نہیں کر سکتے کسی کی. جو چیزیں آپ کو پسند ہیں آپ اس کو فالو کریں. میں جو میڈیٹیشن وہ کا اسٹائل ہے ان کا, اور جو فری ول ہے, ٹھیک ہے, مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا انسان چاہے وہ فلٹر نہیں لگاتے آپ کو, یہ اسلام کا فلٹر لگا لیں, یا جو بھی آپ کا ریلیجن جو بھی آپ فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فلٹر لگا لیں. کچھ ایسا اگر آپ فلٹر لگانے لگ جائیں گے نا, تو پھر آپ نا سمجھ لیں آپ کے دماغ میں نا ایک غلامانہ طبیعت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے مائنڈ سے سوچنا سمجھنا ہے کہ وٹ از رانگ اور وٹ از رائٹ. ٹھیک ہے, ویسے بھی رائٹ اور رانگ میں نے پہلے بتا دیا, وہ سبجیکٹیو ہے. انٹل انلیس آپ کے ایکٹ میں کوئی ظلم نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. جیسے ابھی ساجد تاڑر صاحب امریکہ میں رہتے ہیں,
انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ پاکستان میں آپ الکوہل کو عام کریں تاکہ بہت سارے قرضے پاکستان کی چیزیں اتر جائیں گے. ٹھیک ہے. جتنی بھی 2 نمبر انلیگل پاکستان میں شراب بک رہی ہے اس کو آپ لیگل کریں گے تو ٹیکس آئے گا. صحیح ہے. ٹھیک. اس میں اب کچھ لوگوں نے اس کے حق میں بیان دیا, زیادہ تر نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹس اے پرسپیکٹو. ٹھیک ہے. اچھا, یہی اگر ساجد طارر صاحب کو اگر ہم 100 سال پیچھے لے جائیں, دبئی میں اگر وہ یہ بات کرتے تو یہ بہت ہی ناقابل یقین اور ناقابل ایکسیپٹیبل نہیں ہونی تھی یہ بات. بالکل. اگر آج وہ کریں گے بات تو وہ بڑی نارمل ہے. صحیح. کیونکہ دبئی, ٹرکی, ملیشیا, انڈونیشیا, ملیشیا جو سارے مسلم کنٹریز ہیں, یا انہوں نے اس کو عام کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس میں اب بات سوچنے والی یہ ہے کہ آپ نے کون سی بات کو پک کرنا ہے اور کون سی کو تھرو کرنا ہے. صحیح ہے. یہ ویسے نالج میں نے مرغی سے لیا ہے. مرغی سے؟ یس. کیسے؟ یار فاس بڑا کمال چیز ہے. مرغی کے سامنے نا آپ دانے ڈالیں اور کنکریاں ڈال دیں. ٹھیک ہے. وہ دونوں کو مکس کر دیں, اس کے سامنے رکھ دیں. ٹھیک ہے. وہ دانے چگلے گی, کنکریاں وہیں چھوڑ دیں. انسٹنکٹ میں ہے نا اس کی. دیکھیں انسٹنکٹ میں چلیں کہہ لیں آپ, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کی مطلب کی چیز تھی اس سے وہ پک کر لی. آپ بھی جو آپ کی مطلب کی چیز ہے وہ آپ پک کر لیں, جو آپ کو نہیں پسند آپ اس کو ڈراپ کر دیں. ویری سمپل. صحیح ہے. ٹھیک ہے. فطرت کی طرف میں آتا ہوں, بڑا اس پہ ایک ڈسکشن ہم کریں گے. مجھے بتائیں, ابھی ہم نے اس کی بات کی, یہ تو جین تھا یہ بندہ, ٹھیک ہے, مگر میں فیل کرتا ہوں علی بھائی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, چیزیں وہی ہیں ساری کی ساری, نارمن کلیچر کے ڈفرینس سے یہاں صوفیزم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہی میڈیٹیشن ہے, اتنے مراقبہ بن جائے گی. وہ کتاب پڑھی تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو, نام نہیں یاد آ رہا, کہ اب تیزی سے کچھ سوچ کے نا ڈیسیژن کچھ لے لیتے ہو, بتا دیتے ہو تم فلانا رہنے والے, تمہارے شو کی ہیں, وہ ہیں. اب اس چیز کو کچھ لوگ, ہمیں یہ عالم ارواح سے پتہ چلا ہے, کشف ہوا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ایگزیکٹلی ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے. کسی کے مینٹل کیپیبلٹی ہوتی ہے جسے وہ کشف و الہام بنا دیتے ہیں, میڈیٹیشن بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بائی دا وے پہلی دفعہ میڈیٹیشن آپ کے تھرو ہوئی تھی, میں نے جو کی تھی. اچھا. ہاں. گرین ٹاؤن میں یاد ہے آپ ایک دفعہ شری روی شنکر کا اسٹوڈنٹ تھا, نوشاد کو لائے تھے, میں اس سیشن میں تھا. ٹھیک ہے. تو نوشاد نے پہلی دفعہ میڈیٹیشن کروائی تھی, تو بڑا مزہ آیا تھا. تب میں نے کہا مراقبہ بھی تو یہی چیز ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ نارمن کلیچر کا ہی فرق نہیں ہے, یا یہ صوفیزم یہ کوئی ڈفرینٹ کوئی چیز ہے ان سے؟ سیم چیز ہے. بات یہ ہے کہ جو مذاہب ہیں, یہ مذاہب کی ہی آگے سے جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں آف شوٹس ہیں, وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں. آپ کو میں 5-6 چیزیں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں, آپ کو جو پرساد ہے وہ کامن ملے گا ہر جگہ پہ. اچھا. ہمارے یہاں بھی؟ ہاں جاتے نہیں, مٹھائیاں نہیں ملتی نہیں. ہاں ٹھیک ہے, درباروں پہ یا ہاں ٹھیک ہے, وہاں بھی وہ لنگر بھی ایک طرح کا پرساد ہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, کامن ہے ٹھیک ہے, تمام ریلیجن. ٹھیک ہے. ہاں صحیح. دوسرے نمبر پہ نا ہر کوئی جو ہے نا وہ پانی کو ایک بڑی اہمیت حامل ہے. اچھا. ہولی واٹر کہتے ہیں کرسچنز کہتے ہیں, ان میں گنگا جل ہے, ہم میں آب زمزم ہے. گنگا جل ہے, پانی کامن چیز, پانی بھی کامن چیز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی نا بلڈنگ ضرور ہوگی کسی نہ کسی. بالکل ٹھیک ہے. کعبہ ہے اور وہ ٹھیک ہے. یہاں پہ ویٹیکن سٹی ہے. یہاں پہ وہ کالی ماتا کا مندر میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں, پچھلے دنوں گیا ہوا تھا میں. کراچی سے گوادر کے درمیان میں آتا ہے. اچھا. کالی ماتا کا مندر بہت ہی پرانا, بہت ہی اچھا. صحیح ہے. دیکھنے سے لائق ہے وہ پورے اس کا انفراسٹرکچر, وہ آپ دیکھ لیں. پھر جو ابھی دیوار گریا ہے وہ ان کا تھرڈ بنے گا, لیکن وہ ان کی وہ پلیس ہولی پلیس ہے. آپ اسرائیل گئے ہیں؟ اسرائیل جانے کا شوق تو ہے ویسے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جا نہیں سکوں گا. اچھا. پہلے آپ وہاں سے آئے نا, پہلے ایتھیسٹ بنے, پھر آپ کو وہاں سے ویزا ایزیلی ملے. مشکل ہو جائے گا کیونکہ میرا دیکھیں ملک تو پاکستان ہے نا, اور ہمارے تو پاسپورٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہم سفر کر سکتے. مشکل, خواہش بڑی ہے میری جانے کی. اچھا. بڑی نہیں جانا چاہیے, بہت کچھ ہے. جتنے بھی بڑے جو ویٹیکن سٹی جانے کی میری خواہش ہے, ادھر بھی میں نے جانا ہے. آیا صوفیہ میں نے دیکھ لیا ہے, جیسے ان کا جو سیکنڈ جو ان کا ریلیجیس پلیس ہے کرسچنس کا, دیٹ از آیا صوفیہ. کہاں ہے یہ؟ ٹرکی میں, استنبول میں. اچھا. یہ میں نے دیکھا ہوا ہے. اس طرح جو بدھسٹ کی جو پلیسز ہیں ادھر, جو ٹیکسلا اور تخت بائی, یہاں پہ میں وزٹ کر لیا ہوا ہے. صحیح ہے. ہندوؤں کی پلیسز بھی, جیسے وہ کٹاس راج, وہ میں نے وزٹ کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے جو سکھوں کا جو 2 ٹاپ پلیسز ہیں آف عبادت, ون از گرو نانک اینڈ دا سیکنڈ ون از ننکانہ صاحب. یہ دونوں میں نے وزٹ کر لیے ہیں. تو یہ تقریباً تمام مذاہب. اب جیسے کوہ طور میں جب اوپر جاتے ہیں کوہ طور کے, تو وہاں پہ تینوں مذاہب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا. کیا ہے وہ؟
وہاں پہ تینوں مذاہب مسلم اور کرسچنس اور یہودی تینوں اکٹھے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. اکٹھے سے مراد یہ کہ ایک سائڈ پہ مسجد ہے, ایک سائڈ پہ چرچ ہے, اور جو یہودی ہیں وہ وہاں پہ عبادت کرتے ہیں جہاں پہ حضرت موسیٰ ایگزیکٹ بیٹھ کے خدا سے ہم کلام ہوئے. واہ. اچھا. یہ میں نے جگہ وہاں دیکھی. کیا بات. پھر یروشلم میں بھی ایک ایسی جگہ ہے دیوار گریا, وہاں بھی تینوں مذاہب اکٹھے عبادت کرتے ہیں. اچھا. کرسچن بھی وہاں بیٹھتے ہیں, یہودی تو وہاں بیٹھتے ہیں, ساتھ ہی مسجد اقصیٰ ہے. واہ. یہ دنیا میں صرف 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ تینوں مذاہب اکٹھے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. زبردست. بہت اعلیٰ. پورا ہو گیا جواب پروپلی ختم ہو گیا. اچھا چلے. اچھا علی بھائی, آپ کیا مانتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوا, اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ وہ جی بھوک لگتی ہے, نیند آتی ہے, یہ کچھ چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں. جی جی. مگر بانو آپا کہتی تھی جی کہ یہ تو جینیٹک میوٹیشن ہو جاتی ہے حرام کھانے سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے چور کے گھر چور پیدا ہوتا ہے, کمینے کے گھر کمینہ پیدا ہوتا ہے. آپ کی کیا پرسیپشن ہے؟ یہ بانو آپا کہتی ہیں. بانو آپا نے پورا راجا گدھ کا جو تھیسس تھا وہ یہی تھا نا کہ بچوں کو حرام کھلاؤ گے جینیٹک میوٹیشن ہو جائے گی, آپ کی نسل میں یہ چیز گھس جائے گی. جو مجھے یاد ہے جب میں نے پڑھی تھی, آپ نے بھی پڑھی ہوگی. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں بانو آپا کا جو آخری انٹرویو دیے گا وہ میں نے کیا. جی مجھے پتہ ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا نا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. اب جیسے پہلے یہ تحقیقی ہوتی ہے نا دنیا میں, تحقیقیں پہلے ہوتی تھی کہ آپ کی اگر امی ابو کو اگر شوگر بلڈ پریشر تو آپ کو بھی ہوگا. جی. کئی سال تک یہ تحقیق جو ہے نا وہ مصدقہ سمجھی جاتی رہی. ٹھیک. وہ لوگ سمجھتے تھے یہ ہوگا. نئی تحقیق آئی ہے, وہ کہتے ہیں جی اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں ہے ایسا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں اب تعلق کس چیز کا ہے؟ وہ شوگر جو ہے وہ ماں کو ہوئی تھی, وہ کچھ چیزیں کھاتی تھی, وہی اپنے بچوں کو کھلاتی تھی, اس وجہ سے تو ہو سکتی ہے. جینز میں کہتے نہیں ہے ایسی بات. اچھا. چینج ہو گئی بات. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لمبا عرصہ آپ کو یاد ہوگا 1800 صدی سے لے کے 1900 صدی تک 100 سال یہ جملہ بولا جاتا تھا کہ سورج ساکن ہے. جی. اور ان کے فالوور بھی مانتے رہے ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا سورج ساکن ہے, اور زمین چپٹی. زمین چپٹی بھی مانتے رہے ہیں لوگ, تو ایوالو ہو گیا. ڈونٹ مائنڈ, کوئی مسئلہ نہیں, یہ اچھی بات ہے. سائنسدانوں کی نا ایک بڑی اچھی بات ہے, وہ جو بھی تحقیق کرتے ہیں تحقیق کے نیچے یہ لکھ دیتے ہیں ٹو بی کنٹینیوڈ. ٹھیک ہے. جیسے ایک سیزن کے بعد دوسرا سیزن آتا ہے نا, ٹو بی کنٹینیوڈ. حتمی نہیں ہے چیز, چل رہی ہے. ہاں صحیح. مذاہب ختمی بات کرتے ہیں, یہ جی ختمی بات, لیکن ٹھیک ہے تھوڑا سا روم مذاہب میں بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ اجماع کا اور وہ اس میں جمع اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو جو کنسنسس کا ایک روم انہوں نے اوپن رکھا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو 4-5 چیزیں ہیں نا, میں تو وہی سمجھتا ہوں وہ نیچر ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھے بات کو آسان کرنے کے لیے. آپ پیدا ہوئے, آپ کو ایک جزیرے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو جزیرے میں آپ کو جو فیلنگز آئیں گی نا وہی آپ کی نیچر ہے بس. بالکل ٹھیک کہا. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ آل از دا لرنڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. آپ کو نیند آئے گی جیسے آپ نے کہا, آپ خود بخود آپ کو بھوک لگے گی. جب تھوڑے سے بڑے ہوں گے آپ کو کوئی جنسیات کی طرف آپ کا دھیان جانا شروع ہو جائے گا. تو یہ 4-5 ہی ہیں, باقی سارا لرنڈ بیہیویئر ہے دنیا کا. چلیے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. مسلمان کا بچہ پیدا ہوا, آپ اس کو اٹھا کے بدھسٹ گھر میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, تو کیا 10 سال کے بعد اس کے کیا کانسیپٹس اور آئیڈیالوجیز ہوں گی؟ بدھزم کے ہوں گے. بدھزم کے ہوں گے نا. تو وہ جو جینز تھی وہ کدھر گئی پھر؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں لگتا مجھے اس کے اندر. مجھے لگتا ہے جو ماحول ہے نا وہ آپ کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے آپ کی زندگی کو. اور بدقسمتی سے آپ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے. مطلب آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, آپ کے کان میں جو ہے نا وہ اذان دی. ٹھیک ہے. ہندو کے گھر پیدا ہوئے, انہوں نے اپنا وہ بھجن گا دیا. ٹھیک ہے. کرسچنس کے گھر پیدا ہو گئے, انہوں نے اپنی چیز کان میں ڈال دی. یو بیکم دیٹ ریلیجن پرسن. صحیح ہے. اس کے بعد آپ کو قومیت بھی مل گئی, پاکستان میں پیدا ہوئے آپ پاکستانی ہو گئے. صحیح ہے. آپ اگر بنگلہ دیش میں پیدا ہوتے تو آپ بنگالی ہو جاتے. صحیح ہے. آپ کا جو کلر ہے آپ کی فیملی کے پیرنٹس کے کلر کی جیسا ہی ہوتا ہے تقریباً, یہ بھی آپ کا نہیں ہے. بالکل. پھر ABC کلاس میں آپ پیدا ہوئے, اس میں بھی آپ کی کوئی اختیار نہیں تھا. آپ غریب گھر پیدا ہوئے, غریب ہوں گے, امیر گھر میں پیدا ہوئے, آپ امیر ہو جائیں گے. پھر بلوچی ہیں, آپ سندھی ہیں, پنجابی ہیں, اس میں بھی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کی لینگویج پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. بالکل. جو آپ کو سکھایا گیا وہ مل گئی, وہی مل جائے گی. آپ کے فرقے پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. شیعہ پیدا ہوئے, شیعہ. صحیح. اچھا اب یہ بات ہے
کہ ایون کہ آپ کا جو نام ہے وہ بھی آپ کی مرضی کا، وہ بھی ہماری مرضی کا. ایک تحقیق ہوئی تھی بہرحال اس پہ نا 70-80% دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر نیمز. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نام نہیں پسند. اچھا خود سے نہیں رکھا نا. ہاں ہم بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم سے کہاں پوچھا جاتا ہے. اب یہ 10 چیزیں پوچھ سکتے ہی نہیں. وہی بات ہے، 2-4 دن میں تو وہ نام رکھنا ہوتا ہے فائنل. صحیح بات ہے. اچھا اب یہ 10-12 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو تو دے دی جاتی ہیں، آپ کے اس میں اختیار ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. اب میں نے اپنا کرائٹیریا یہ بنایا ہے ان تمام چیزوں سے نکل کے تحقیق کی بنیاد پہ جو بندہ بھی کوئی نیا کانسیپٹ اڈاپٹ کرتا ہے چاہے وہ غلط ہو میں اس کی رسپیکٹ کروں گا، چاہے وہ آپ کے بچے ہی ہوں. میرے تو بڑی خوشی ہوگی مجھے اگر آپ کا بچہ بدھسٹ ہو جائے I will be very یا happy. ایک کرسچن ہو جائے. I will be very happy. ویری ہیپی. Oh yes. اچھا اس سے دیکھیے کرسچن بدھسٹ یا ایتھیسٹ جو بھی لوگ ہوئے ہیں ہاں کوئی ایموشنل نہیں ہوتا، وہ تحقیق کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے. میں سچی بتاؤں میری نظر میں ایتھیسٹ کچھ لوگ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ذمہ داری سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اگر میں کرسچن ہوں میرے پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اگر ایک مسلمان ہے وہ نکلتا ہے اس سے چلو زکوٰۃ تو جان چھٹی نا یار، چیریٹی جنی کرنی کراؤں کہ یہ 2.5% میرے سر تے لایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پیسے آگے میرا نہیں دل کر رہا ہے یار حج کرنے کا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. میں ایک دفعہ اللہ کو دن میں یاد کروں یا 5 دفعہ میڈیٹیشن کیا کرنا ہوا. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے ڈیپ ڈاؤن اگر ہر ایتھیسٹ سوچے تو اس کو بڑی سہولت ملی ہے یہ سر سے بوجھ اتار کے. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایتھیسٹ. نہیں اب ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے ہم سب کو نا ایک ترازو میں نہیں تول سکتے. جن لوگوں کو ویسے میں جانتا ہوں وہ تحقیق کی بنیاد پہ انہوں نے کوئی نہ کوئی چینجنگ کی ہے. ٹھیک ہے. ایون کہ جو لوگ اسلام میں آتے ہیں وہ بھی تحقیق کی بنیاد پہ آتے ہیں. جی اب تحقیق کسی کی ٹھیک ثابت ہو غلط ثابت ہو آئی ڈونٹ میٹر، میرے لیے میٹر نہیں ہے. میرے لیے تحقیق میٹر ہے. صحیح ہے کہ آپ تحقیق کر کے جس بنیاد پہ پہنچتے ہیں وہ ہے اصل چیز. صحیح ہے. چلے اس کا یس اور نو میں پہلے جواب دینا ہے. یہ شادی وادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا عشق معاشقہ یہ ٹھیک چیز ہے یار؟ اس کے علاوہ کیا ہوگا پھر؟ ہاؤ یو ول ایکسپیرینس اٹ. یا تو شادی کے بعد کریں گے تو پھر وہ CEO کی طرح پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ لائف کی ایکسپیرینسز ہیں، یہ ہونے چاہیے. نہیں ٹھیک ہے. تو لو میرج کیسے ہوگی؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح بات ہے. اب یہ چیز جو ہے ایک اسلامک پرسپیکٹو سے غلط ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک حرام طریقے سے ایک چیز کو شوگر کوٹ کر کے کیا جاتا ہے جی کہ ہم عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچیں گے. یعنی اللہ ہے، گاڈ ہے، یہوہ ہے، جو بھی ہے اس تک پہنچنے کے لیے یہ چینل ہی لینا بہت ضروری ہے. ان صوفیزم اور ان سب چیزوں مجھے لگتا ہے کہ دکھ ہونا ضروری ہے. یعنی ٹھڈا پڑے تو پھر ہی بندہ ہوگا. بریک اپ ہو میری نہیں بریک اپ کے بعد میں نے لوگوں کو نشے میں لگتے دیکھا. دکھ کا ذکر کیا ہے. اچھا چلے ڈیفائن کریں. دکھ آپ کو کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کی لائف کی میزری ہو سکتی ہے، پیرنٹس فوت ہو سکتے ہیں، کوئی غربت شدید ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی آپ کی بہت بڑی محرومی ہو سکتی ہے کسی قسم کی بھی. آپ بہت ہائی تھے، آپ ڈاؤن ہو گئے. جیسے ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کی ایک بہت بڑی سٹوری ہے کہ وہ بہت ہائی پروفائل تھے، پھر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. اس کے بعد ان کی ایک زندگی، مجھے لگتا ہے کہ دس از ناٹ اونلی فار دا صوفیزم. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی زندگی میں علمی مقام حاصل کرنا ہے تو آپ کے نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن نہ کوئی دکھ جو ہے وہ آپ کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. ایڈورسٹی یو مین کوئی نہ کوئی ایسی ہونی چاہیے چیز جس سے آپ کو دکھ ہو. کیونکہ جو دکھی انسان ہے نا، یا آپ سمجھ لیں جو میزریبل ہے، وہ نا تحقیق اور اس کے دماغ میں آئیڈیاز اس کی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اب جیسے آپ ایک امیر گھر میں پیدا ہو گئے، آپ کی محرومی نہیں ہے، تو آپ چیزوں کو کس طرح سے سوچیں گے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہے. آپ نے دماغ نہیں لگایا نا. آپ نے باپ کو کہا جی ATM کارڈ دے دیں، اس نے چیز پرچیز کر لی. صحیح ہے. اچھا جس کے پاس محرومی ہوگی وہ ٹیکنیک سوچے گا، وہ کریٹیوٹی سوچے گا، وہ دیکھے گا کہ میں یہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں اس چیز کو. تو دکھ ہونا میرے خیال سے ضروری ہے. تو آپ اس رستے کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اوپر والے تک پہنچنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہاں ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی عشق ٹوٹے تبھی آپ عشق مزاجی اور اس کے مجازی. ہاں یہ بات پھر کرے، یہ ٹھیک ہے کہ یار ضروری نہیں ہے کہ یہ رستہ. یہ سر وہی جملے ہیں جو آپ نے پہلے 6-7 ہم نے جملے آپ کو میں نے بتائے ہیں، یہ وہی جملے میں سے. ویسے جو تھکا ہوا عاشق جو ہوتا ہے نا، وہ مجھے تو ویسے ہی بڑا بیکار شخص لگتا ہے وہ، کہ وہ ایک لڑکی یا لڑکی لڑکے کے عشق میں وہ پاگل ہو کے بے وقوف بن گئے. یہ تو مجھے ویسے ہی ویری لو انٹلیکٹ بات لگتی ہے کہ اگر آپ کو ایک لڑکی لفٹ نہیں کروا رہی تو یار اڈاپٹ کوئی سیکنڈ آپشن دیکھو.
کوئی تھرڈ آپشن دیکھو. صحیح ہے. کیوں اسی کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں یہ لڑکی, کیوں اسی لڑکے کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے؟ جب بعد میں عشق سچا ثابت نہیں ہوگا ہم کیسے شاہ رخ خان کو منہ دکھائیں گے؟ یہ کوئی نہ کوئی فلمیں کیونکہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں, کوئی نہ کوئی ہمارے دماغ میں چیزیں اسٹینڈرڈ ہے نا, اسٹینڈرڈ دماغ بنا ہوا ہے. لیکن یہ مجھے لگتا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا پرسن ٹو پرسن. میرے لیے تو یہ بیکار سا کام ہے. عشق میں شکی بالکل بیکار ہے. اچھا ہاں نہیں ہوا؟ ہاں کبھی نہیں ہوا؟ نہیں مجھے نہیں ہوا ویسے. انفیچویشن کوئی نہیں وہ تو روز ہی ہو جاتی ہے, ابھی بھی ہو جاتی ہے, وہ تو ہو جاتی ہے. وہ تو بلکہ مجھے کل میں دیکھ رہا تھا, مجھے بھی لنک شیئر کرنا. کیا دیکھ رہے؟ ڈیکوٹا جانسن کی مووی ایک دیکھ رہا تھا کل میں, اور وہ مجھے بڑی زبردست لگی اور میں تو بڑا اٹریکٹ ہو گیا اس کی طرف, مجھے بڑی اچھی لگی. اور میں نے کہا یار یہ تو بڑی کمال ایکٹریس ہے. فلمیں کافی اس کی دیکھی ہوئی تھی, لیکن کل وہ پرسویشن مووی میں ایک دیکھ رہا تھا, اس میں اس نے کمال ایکٹنگ کی, تو مجھے تو اس کے ساتھ بھی تھوڑی دیر کے لیے عشق ہو گیا تھا. تو ٹھیک ہے, یہ تو ایک اچھی بات ہے. ایسے عشق ہو جاتا ہے, لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو جاتا ہے. نہیں یہ تو ٹھیک ہے, ٹی وی میں دیکھ یہ تو اچھا ہاں ہو جاتا ہے مجھے. اچھا ہاں میں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے وہ پھر بندہ کہاں ڈیکوٹا جانسن امریکن فلم اسٹار, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے دل بہلانے کے لیے کوئی ہو جاتا ہے. کوئی نہیں, ہر بندے کے خواہ میں کترینا کیفی رہتی ہے ہمارے ہاں. صحیح ہے, نہیں کوئی نہیں, سوچنے میں کیا ہے یار, دل کو بہلانے کے لیے یہ کیا کہتے ہیں, خیال اچھا ہے غالب, تھوڑا سا اچھا لگتا ہے بندے کو. ٹھیک ہے ایکٹنگ اس کی چیزیں, میں تو فیسینیٹ ہو جاتا ہوں میں. صحیح ہے صحیح ہے. چلیں ڈیکوٹا جانسن آپ کو اچھی لگی. اب اگر آپ ڈیکوٹا جانسن کو ایک دفعہ کہیں تو مجھے اچھی لگتی ہو, یا آپ اس کو 10 دفعہ یا 50 دفعہ یا 1000 دفعہ کہیں تو مجھے اچھی لگتی ہے, تو مجھے اچھی لگتی ہے, تو مجھے اچھی لگتی ہو, کون سی چیز زیادہ ٹھیک ہے؟ مجھے ایک دفعہ دل سے کہہ دینا ٹھیک ہے نا. اب ایک دفعہ ملاقات ہوگی تو پھر ہی بات ہے, ہزاروں اس کو کہتے ہوں گے ویسے. نہیں ویسے اگر کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو ایک دفعہ کہہ دینا ٹھیک ہے نا, دل سے کہہ دیا جائے. صرف میرے خیال سے اس لیے کہہ دے بندہ کہ دماغ میں نا وہ ریپینٹ نہ رہے. ٹھیک ہے کہ میں نے بات نہیں کی. ٹھیک ہے, کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. جو میرا آرگومنٹ ہے نا, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں جا رہا ہوں, کوانٹٹی اور کوالٹی کا. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو کہہ دو آئی لو یو, ٹھیک ہے, سبحان اللہ, الحمد للہ, استغفر اللہ, کچھ بھی کہہ دیا. یہ جو 35,000 دفعہ یہ ایک چیز کرنا, ٹھیک ہے, آپ کی ایک بابا جی ہیں کتاب میں, ان کے پاس میں گیا تو ہمارے ہاں جی کتنا 40 لاکھ درود کا چلا چل رہا تھا, پتہ نہیں کتنا چل رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو بیڈ ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ میرا. بٹ مجھے بتائیں کہ کیا ضروری نہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو یا کوئی بھی ڈیوائن جو بھی پاور ہے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے, کیا وہ چاہتی ہوگی کہ ہم تھکیں یہ کام کر کے؟ ایک دفعہ ہی نہیں کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ تسبیح کا جو کانسیپٹ ہے یا مالا جپنے کا جو کانسیپٹ, مجھے لگتا ہے جو تسبیح کا کانسیپٹ ہے نا, وہ انسان کی جو اسٹریس ہے نا یا اس کی جو پرابلمز ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے. میڈیٹیشن ایکسرسائز, میڈیٹیشن کہہ لیں اس کو. دس ول بی اے ویری, مطلب دس از ناٹ اسلامک اور ریلیجس. اسلامک اور ریلیجس تو دیکھیں, تسبیح تو ہے نا, تو اس کو تو ہم ریلیجس ہی کہیں گے, ایکٹ ہے. چلیں میں آپ کو ایک ریسنٹ, آپ اس کو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب جو میڈیٹیشن ہے, جو بدھسٹ ہے, وہ اس کے اینڈ پہ گاڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ کو نا بڑا سیف رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو. صحیح ہے. وہ بڑا چلاکی کی ہے اس کانسیپٹ نے. صحیح ہے. اس نے کہا کہ اگر خدا ہے ہم کہیں گے تو اس کی بھی ہمیں آرگومنٹس دینے پڑیں گے, اگر نہیں ہے پھر بھی آرگومنٹس دینے پڑیں گے. اس گیم سے ہی آؤٹ ہو جاؤ. صحیح ہے. کہ آئی ڈونٹ نو. اب جب میں نے کہہ دیا ایک بات کا, آپ کو, آپ نے مجھے ایک سوال کیا, میں نے کہہ دیا آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے, آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں میں نہیں کر سکتا. پھر بات ہی ختم کر دی نا انہوں نے, تو وہ ذرا سیف کھیلے ہیں وہ. اب ان تسبیح کے اینڈ پہ گاڈ ہے. اچھا, تو وہ گاڈ کے لیے جو ہے نا وہ تسبیح. میں آپ کو اپنا ریسنٹ ایک ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر وہ کریں گے. میرے ایک فرینڈ ہیں, بڑے وہ اچھے فرینڈ ہیں اور فالوور ہیں, وہ یہ ڈاکٹر جاوید صاحب جو ہیں, جو سورہ رحمان کا وہ جو, اچھا, ان کے بھی ایونٹ پہ بہرحال میں نے آپ سے دیکھا تھا, آپ کو ملاقات ہوئی تھی, بس تسی تمال نہیں پایا باقی. اچھا جو تمال نہ پائے, تمال نہ پائے. اچھا, ان کے ایک تمال ڈال لیتا ہوتا ہوں ویسے میں, دمال ڈال لیتا ہوں, اس دن پتہ نہیں کیوں نہیں ڈالی. نہیں تمال تو بھی گل کرنا ہے, ٹھہر جاؤ, ٹھیک ہے. اب ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, مرید ہیں, ان کو میں نے کہا یار میں نا تھوڑا سا اسٹریسڈ ہوں اور میری طبیعت میں اضطراب بہت زیادہ ہے, ایسے لگتا ہے چیزیں چل رہی ہیں اور میرے سے کنٹرول میں کچھ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کہا فہد آنکھیں بند کر, فون پہ تھا میرے ساتھ ویڈیو کال پہ, فہد آنکھیں بند کر. میں نے آنکھیں بند کی, دل میں اپنا نام پیار سے لیتے جاؤ, فہد فہد فہد, ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر کے لٹرلی 15 سے 20 منٹ میں نے اپنا نام بولا, ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد کم از کم مہینہ ڈیڑھ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. واہ, ٹھیک ہے, میں نے بڑا کنسنٹریشن کے ساتھ ہر کام کیا. اس کے بعد ایک روزہ ٹوٹ ہی گیا میرا, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر بندہ ڈیٹریکٹ ہوتا ہے, ایک پرماننٹ نہیں چیز کی بنتی. مگر میں نے دیکھا یار یہ تسبیح کر کے تو بڑا مجھے یار افاقہ ہوا. جس ورڈ کو آپ نے ڈیٹریکٹ کہا ہے نا, اس کو میں چینج آف ٹریک کہتا ہوں. وہ پیٹرن بریک کرنا, ٹونی رابنز جس کو پیٹرن بریک کرنا کہتے ہیں. کسی بھی چیز ڈی ٹریک از اے نیگیٹو کنوٹیشن ایکچولی. اچھا چلیں, whatever you are getting what I am heading to, ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کام اپنا نام بول کر بھی اچیو کر لیا سر. ہاں, ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. میں نے وہ عمر وائیں صاحب تھے, آپ بھی شاید جانتے ہوں, انہوں نے کہا فہد تم اگر پیاز 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 بھی کہتے ہیں نا پھر بھی یہ ہو جاتا, تو وائی ڈو یو کلیم کہ تسبیح ریلیجس ہے, اس کے پیچھے گاڈ ہے. کیونکہ اس میں نا ایک تو خدا کے الفاظ ہے نا, یا رحمان یا رحیم یا کریم, ٹھیک ہے, اس میں خدا کا ذکر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ میں خدا سے کچھ مدد مانگ رہا ہوں, تو وہ میں اس کا نام لے رہا ہوں, تو اس کے اندر جو اس کی پاور آف کنوکشن ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, دوسری طرف آپ اوم اگر کہتے ہیں, اوم بھی چل رہا ہے, جیسے یہ میڈیٹیشن والے اوم کا ورد کرواتے ہیں یا 100 ہا کا کرواتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو ایکسٹرنل ورلڈ سے کٹ کر کے آپ کے انٹرنل سفر کا آغاز کرنے کے لیے ہوتی ہے. صحیح ہے, وہ تو فرق پڑ سکتا ہے اس پہ بھی. صحیح ہے. ویسے سرفراز شاہ صاحب نے اس کا مجھے ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا. وہ کہتے ہیں جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ جو آپ کی زبان ہے یہ تعلق کے ساتھ ٹکراتی ہے. ٹھیک ہے, جو مرضی آپ, ٹھیک ہے, چلو ڈپینڈ کرتا ہے ورڈ کون سا ہے, جو مرضی آپ ورڈ دیکھ لیں آپ کی تعلق کے ساتھ ضرور ٹکرائے گی. چلیں میں کر کے دیکھوں گا, کر کے دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ٹکراتی ہے نا تو یہ زبان اور تعلق جب ٹکراتا ہے تو ایک دماغ میں ایک انرجی کریٹ ہوتی ہے. جیسے ہم کلیپنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں ایک انرجی کریٹ ہوتی ہے, تو اس سے آپ کا مائنڈ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. یہ ایک سمجھ لیں کہ مائنڈ کی ایکسرسائز بھی ہے. اگر وہ یار رحمان کی جگہ آپ ڈکوٹا جانسن بھی کہتے رہیں تو وہ ٹکرا تو رہا ہے, سائنٹیفکلی تو وہ اپنا کام کرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ بلیورز ہوتے ہیں وہ کیونکہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے ہم نے ہیلپ لینی ہے, تو وہ جب وہ نام ایسا پکارتے ہیں تو وہ پھر کہیں نہ کہیں ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہیلپ ہمیں آ گئی ہے. فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں پتا. نہیں, فیلنگ ہے نا. اب دیکھیں نا, جو کہتا ہے کہ میں آپ کو پیر کہتا ہے میں آپ کو بچہ دوں گا. اچھا ویسے بائی دا وے چلیں, آپ نے اتنی باتیں کر لی ہیں, تو یہ جو اتنے بڑے بڑے پیر ہیں یا اتنے بڑے یہ جو صوفیاء ہیں یا کلیم کرتے ہیں کہ ہم روحانی, ہمیں علم آتا ہے سارا, اور ہم بندے کی آنکھ دیکھتے ہیں یا ہمیں چہرہ دیکھیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے, یار یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ پرسوں سیلاب آنے والا ہے؟ تو بتا ہی نہیں سکتے. یہ یار کبھی کسی, اتنی ہسٹری گزر گئی ہے دنیا کی, کبھی کسی نے بتایا ہے کہ یار یہ زلزلہ آنے والا ہے تو ذرا یہ علاقہ خالی کر لیں. لاس اینجلس جل گیا سارا آگ سے, تو وہ بھی اس طرح کے پادری وہ وہاں بھی بہت ہے. جیسے اپنا یہودی ہے نا, وہ پریکٹس کرتے ہیں, کیا نام تھا اس کا, ابھی ذہن میں نام یاد آ جاتا ہے, جیسے ہم مراقبہ کہتے ہیں نا, تو وہ پریکٹس کرتے ہیں قبالہ, وہ پریکٹس قبالہ سے جادو بھی بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیوں نہیں بتاتے بھائی, پوری دنیا کو کیوں نہیں سیو کرتے, کیوں نہیں بتاتے کہ یہاں آگ لگنے والی ہے پرسوں, کیوں نہیں بتاتے کہ زلزلہ آ جائے گا, کیوں نہیں بتاتے یہ پیچھے ہمارے سیلاب آیا ہے, کوئی ایک ہی بتا دیتا یار. اور یہ سارے ایسٹرولوجرز, یہ سارے جو لوگ ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا فیوچر بتا رہے ہیں, وہ بھائی وہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ جو ہے نا آفت آنے والی ہے. سائنس نہیں ہے نا, اوکلٹ سائنس ہے, ہر دفعہ 2+2=4 نہیں ہوتا ان کے اندر. وہ اندازے لگاتے ہیں, کئی دفعہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میجورٹی ٹائم غلط ہو جاتے ہیں, ایسے ہوتا ہے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی نے پریڈکشن کی ہو کہ یہ آفت آنے والی ہے اور اس سے آپ نا ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیں یہاں سے. کسی نے نہیں کہا آج تک, میرے نظیر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو سیو کر لیں. تو یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے, باقی کیوں نہیں کرتے, پیغمبروں نے تو بتایا, کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کو, اب آپ نے کہا کہ وہ اندازے ہوتے ہیں, لا آف پروبیبلٹی ہے. آپ میرے ساتھ یہاں پہ 600 بندہ لے کے آئے ہیں, 50 کا کام ہو جائے گا, 50 کا کام ہو جائے گا, ایسے ہی تو وہ ٹھیک ہے نا شروع کر دیں گے. تو یہ بس سائیکولوجیکلی, کچھ ریلیجسلی, کچھ اسپرچولی, یہ ساری ایک سمجھ لیں ایک پوری, اس کو نا آپ سمجھ لیں ورڈ میں گیم کا ہی یوز کرتا ہوں, ایک گیم ہے جس میں انسان کو کچھ نہ کچھ سیٹسفیکشن مل جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی بڑی پاور کے پاس آ گیا ہوں تو وہ میرا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا. صحیح ہے, حل وہ خود ہی کر رہا ہوتا ہے اپنا مسئلہ.
صحیح. بابا عرفان الحق صاحب سے میں نے پوچھا کہ ایک بہت مشکل میں بندہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ وہ دنیا کا کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ 1 منٹ میں حل کر دیتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کرتا, میں تو صرف اس کا جو حوصلہ ہے وہ بڑھاتا ہوں, اس کی مصیبت کو کم, اس کے دل کو, حوصلے کو بڑھا دیتا ہوں. صحیح بات ہے. مصیبت تو ادھر ہی ہے, وہ جب حوصلہ انسان کا بڑھتا ہے تو وہ اس کو سالو کر دیتا ہے. کچھ لا آف اٹریکشن بھی ورک کرتا ہے نا اس میں. اگر یقین ہو نا کہ بابا عرفان سے کچھ ملے گا تو انہیں مل جائے گا. بھائی آپ گرو رجنیش سے آپ رجنیش سے لوگ ایویں تو نہیں شروع کر لیں, صحیح ہے, وہاں سے بھی مل جائے گا. صحیح ہے. دس از آل ڈیپینڈ آن یور بلیف سسٹم اور آپ کی کنوکشن کتنی ہے اس پرسنالٹی پہ یا اس دربار پہ. صحیح, بالکل ٹھیک بات ہے. صحیح ہوگا. سر بیوی کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں ہمیں. یار یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی ہے, اب میں کچھ ایسی باتیں جو میں کر نہیں سکتا. خواہش تو میری ہے جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں کروں. گھر والے اسکرین شاٹ لے کے گھر پہنچ جاتے ہیں. نہیں ایسے کمنٹ نہیں کرتا. اسکرین شاٹ کیا لے کے پہنچیں گے؟ وہ گلسانہ منشا کو شاید آپ نے سنا ہو, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم مذہب پہ بات کریں گے تو ہم پہ فتویٰ لگ جائے گا, اگر ہم کسی ٹیبو ایشو پہ بات کریں گے تو ہمیں سوسائٹی سے ہی, اپنے گھر سے ہی گالیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی. صحیح بات. اگر ہم پولیٹیکل کوئی بات کریں گے تو وہ ڈالا آ جائے گا. صحیح بات. یعنی کہ یہ تینوں موضوعات ایسے ہیں جن پہ ہم بات نہیں کر سکتے. فات صاحب 2000 سے لے کے 2000 سے لے کے 2025 تک میرے دماغ میں ایک سوال تھا. اچھا. کہ یار آخر اتنا کالم لکھا جاتا ہے پاکستان کی اخباروں میں, اتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں, اتنے لیکچرز ہوتے ہیں, اتنے بیان ہوتے ہیں, لاکھوں لیکچرز لوگ سن رہے ہوتے ہیں. 6 چینلز اس وقت مذہبی ہیں. بالکل ہیں 6 جو 24/7 چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرے ذہن میں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. بار بار ایک سوال دماغ میں آتا تھا, میں لوگوں سے بھی پوچھتا تھا کہ کیا پاکستان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا گراف اوپر کو ہے, نیچے کو ہے, یا اسٹریٹ ہے؟ یہی سوال میرا آپ سے. پھر میں آرگومنٹ دوبارہ ایک اور شیئر کرتا ہوں آپ سے. میرے خیال میں بالکل فلیٹ اور اسٹریٹ ہے. فلیٹ اور اسٹریٹ ہے. فلیٹ میری ناقص رائے یہی. ٹھیک ہے, یعنی کہ نہ بڑھ رہا ہے نہ کم ہو رہا ہے. گراف نیچے بھی آپ نہیں کہہ رہے, نیچے نہیں جا رہا. لوگ پڑھتے ضرور ہیں مگر وہ اس سطح پہ آگے ٹکرا جاتے ہیں, اس سے اوپر جاتے نہیں. پھر میں نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہے. وہ مجھے اسی سال اس بات کا جواب ملا. وہ بھی میں نے گلسانہ منشا کی اس بات سے میں نے اخذ کیا کہ یار بات تو نئی کا آپ کر ہی نہیں سکتے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تو تب ہوگی نا جب کوئی آپ کریٹیوٹی کی بات کریں, جب آپ نیا کانسیپٹ سوسائٹی کو دیں. صحیح ہے. کوئی نیا آئیڈیا دیں. صحیح ہے. ادھر جب نیا آئیڈیا یا نئی بات کرنے کی بات آتی ہے, فتویٰ ڈالا اور ٹیبو ایشوز پہ بالکل ٹھیک گالیاں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بہت سے جو آئیڈیاز ہیں, بہت سی فلاسفیز اور جو کانسیپٹس ہیں نا, وہ یہاں سے نا یہاں اور پھر یہاں سے قبر میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر علی بھائی ہمارے ان مسئلوں کو حل کرے گا کون؟ اب میں آپ کو بالکل ریئل واقعہ بتاتا ہوں وداؤٹ کوٹنگ دا نیم آف پرسن. میں نے مولانا صاحب کو کہا. اچھا, آپ کی بات کا جواب دے دوں. آپ نے کہا نا قابو میں عورت کو کیسے رکھیں. ہاں, آپ ان کے پیرنٹس کو سرو کریں. صحیح ہے. بہت خوش ہوتی ہے عورت. بالکل ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ بالکل بھی پابندی نہ لگائیں. صحیح ہے. ماں کو ملنے کی. صحیح ہے. یہ دوسرا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ماں دے گھر نہیں جانا جی. صحیح ہے. یاد جائے, بلکہ آپ اپنا می ٹائم انجوائے کریں اس وقت. دوسرا یہ کام کریں آپ. تیسرا نا آپ اپنی وائف کو نا کان دیں. ہم کان نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تم نے کر لیا, چلو آگے. ٹھیک ہے, وہ پتہ ہے مجھے. عورت نے نا اپنی سلوشن نہیں چاہ رہی ہوتی, وہ تو چاہ رہی ہوتی مجھے سنو. صحیح. ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں میری وائف یہ دیکھے کہے گی کہ یہ تم کام پتہ نہیں کرتے ہو یا نہیں کرتے, دوسروں کو یہ تبلیغ کر رہے ہو. کون سی کتاب تھی وہ, مین آر فرام مارس؟ ہاں, اس میں یہ بات تھی. کیا نام اس کا, رائٹر کا نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے. اس میں بات ہی ساری یہ کی ہے کہ شی از ناٹ آسکنگ فار اے سولوشن. ٹھیک ہے, اور ہم ہر چیز میں سولوشن دیتے رہے. سنو بیک ہے. میں اس کو کہتا ہوں آئی ڈی ایم تھیوری. رات کو نا سر جب وہ اس کے ساتھ بیٹھو نا, آئی ڈی ایم میں نے انسٹال کیا, انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر. تو جو دن کی سائڈ رویداد ہے نا, وہ 720 پکسل میں نا آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لو. وہ روز 4-5 GB کی فائل جمع ہوتی ہے, میں اس کو سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں. بس یہ کام کرو, بڑا اچھا بندہ ہسبینڈ بن جاتا ہے. یہ 3 ہی کام میرے خیال سے ضروری ہیں. میرا اصل میں جو کوشچن تھا نا ارے بھائی, وہ ایک سمبولک قسم کا کوشچن تھا. میں اصل میں اس چیز کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. میں نے ایک مولانا سے پوچھا, میں نے کہا جی ہمارے مسئلے نا 2 ہیں. ایک ہمارے فائنینسز کا,
ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے فیملی کا ریلیشن شپ مینجمنٹ کا. اس کے علاوہ نا مردوں کے مسئلے کوئی نہیں ہے. نہیں, تیسرا ایک اور بھی ایشو ڈال دیں, دیٹ از ہیلتھ ایشوز. ہیلتھ ایشوز, ٹھیک ہے, یہ تو بنیاد ہے نا جی دونوں کی, یہ تو بنیاد ہے نا جی, یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے پہ. ٹھیک ہے, میں بتاؤں پرسنل لائف افیکٹ ہو, ہیلتھ خراب ہو جاتی, پروفیشنل خراب ہو. پرسنل اور پروفیشنل اصل میں دو ایریاز ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی بھائی جان سب تو پہلے تو نا مجھے دسو معاش نبوی پہ کوئی کتاب مجھے بتاؤ پہلے تو. ٹھیک ہے, ایک دو کوئی لکھی گئی ہوگی, کہاں ہے پتلے سے قاعدے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, حضرت خدیجہ کو بزنس تھا, مجھے بتاؤ کیا بزنس تھا. ٹھیک ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بزنس تھا, بتاؤ کیا بزنس تھا. حضرت عثمان غنی کیا کام, نہیں بتانا. اچھا, میں کہا جی اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں پاؤں جلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کوئی نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کوئی نہیں, ازواج مطہرات کو ساس فیس کرنی نہیں پڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی نہیں, کسی بیٹے کو جو ہے نا جی وہ فیملی پالیٹکس ہے ہی نہیں. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہو نہیں. ٹھیک ہے, نہ انہیں سسر بننے کا وہ ملا. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں, چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. نہیں ہوتا تو ہم وہ پیروی شروع کر دیتے جی اس سلسلے کی. بعض تو ہم پھر بھی نہیں آئے ان کاموں سے. تو میں نے کہا یار چلو مجھے نبی پاک کی زندگی میں نہیں, مجھے صحابہ میں بتا دو. ٹھیک ہے, کہ ایک بندہ ماں اور بیوی میں پھنسا ہے کیسے نکلے گا. چلو تابعین میں بتا دو, چلو تابعین میں بتا دو یار. ہمیں اس پہ گائیڈنس کہاں ہے. تسی پے ہو جی استنجا کہ میں کرنا ہے تو جی یہی تم لوگوں کے ٹاپک رہ گئے. پالش سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں کہ یہی ٹاپک رہ گئے. اچھا, اگر میک اپ کیا ہو تو نماز ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی. پانچے جو ہے نا نیچے کرنے ہیں, یہی بات, ہاتھ کدھر رکھنے ہیں, یہی بات ہے. تو یہ تو دیکھیں عبادات ہیں. ہاں, عبادات مجھے معاملات میں اب یہ دو مسئلے ہیں نا علی بھائی, یہ دو چیزیں مجھے پکا شور ہے دین اسلام سالو کرتا ہوگا. ٹھیک ہے, مگر ہمیں بتا کوئی نہیں رہا. یہ کون آپ یہ بھی بات بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذکر کیا تو ان کا سیدھا پیٹ تھا, یعنی کہ جی اسمارٹ گائے. جی 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 بالکل. تو کوئی آپ کو مولوی کہتا ہے کہ آپ اسمارٹ بنے, کہیں آپ نے جمعے پڑھے ہوئے نا, کہیں سنا ہے کسی ممبر پہ ایک عدل نہیں انٹلیکچوئل لوگ کہتے ہیں. مطلب میں نے طارق مسعود صاحب کو تو جم بھی کرتے دیکھا ہے, جنہوں نے اچھا کیا ان کی بات. ہاں بالکل یہ چیز ہے. دوسری بات میں نے جب تھوڑی سی لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بیان کیا کرتے تھے, تو کہتے تھے بڑا چھوٹا بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے, آج کے حساب سے اگر لگائیں 10-15 منٹ کا, باقی وہ سوال جواب کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے ممبروں پہ یہی سنت اڈاپٹ کر لیں. کرتا ہے کوئی جو بھی آتا ہے وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے واز کرتا ہے, اور کوئی سوال جواب کا کرتا ہے سیشن؟ کوئی نہیں آپ نے کبھی کوشچن تو کر ہی نہیں سکتے. آپ نے کبھی کوئی مذہبی لیکچر یا کوئی پولیٹیکل آپ نے جلسہ یا کوئی آپ نے ایسی بڑی محفل دیکھی ہو جس میں کوسچن آنسرز ہوتے ہیں؟ نہیں, کوئی دیکھی آج تک؟ بہت کم. مطلب وہ کلچر جو بابا اشفاق نے یا واصف علی واصف نے چھوڑا ہے تو بس وہی آخری چیزیں. مجھے اس کے بعد ایک اور بہت بڑی ریزن ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی وہ نہیں ہے, ہمارے کوسچنس کو ایڈریس ہی کوئی نہیں کرتا. یہی بات ہے, وہ کوسچن ہم دل میں لے کے اور وہی قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں. صحیح ہے, اگلی نسل وہی سوال ان کے دماغ میں ہوتے ہیں. صحیح ہے, اس لیے تو وہی سوال ہیں. آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے, کیسے دینی ہے, وہ جیسے ہی زکوٰۃ کا مہینہ آئے گا اس پہ بحث شروع ہو جائے گی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. وضو پہ بحث شروع ہو جائے گی. روزہ آئے گا تو وہی سوال روزے پہ ہوں گے, جی میں ٹیکا لگا سکتا ہوں صحیح ہے روزے کی حالت میں, صحیح ہے, اعتکاف کی حالت میں نہا سکتا ہوں یا میں کہیں جا سکتا ہوں. وہی سیم ریپیٹڈلی کوسچنز ہیں. صحیح ہے, کیونکہ سوال ایڈریس کوئی نہیں کرتا. وہ تو اللہ کا شکر آپ ادا کریں کہ جوید گاندھی صاحب جیسے اور پروفیسر احمد رفیق جیسے لوگ, کیا بات, اللہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پروفیسر صاحب کی محفل میں سوال جواب دیکھے تھے میں نے اپنی لائف میں, اور جوید گاندھی صاحب کی لیکچر میں فرسٹ ٹائم ان مائی ہسٹری. اس سے علاوہ کہیں سوال جواب ہوتے ہی نہیں. سارا زوری واز پہ ہے, لیکچر واز موٹیویشن اور بہت زیادہ ایموشنل کرنا لوگوں کو, سارا زوری. اصل میں نا ایک ٹریٹ نہیں ہے بزرگوں میں, دے آر ناٹ اے گڈ لسنر. دیٹس واٹ آئی فیل. مجھے لگتا ہے اس وقت قوم میں ہی یہ ایشو ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ کہ زیادہ تر کیوں لگے ہیں موبائل کے ساتھ, بیکاز دے آر کمفرٹیبل. ہاں صحیح بات ہے. لیکن پھر آپ دیکھیں ایک اور بات, اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے 56,000 آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ موویز ہیں نیٹ فلکس پہ. لاکھوں ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں. ہمارے پاس اس ایج میں فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, لنکڈ ان ہے, ٹک ٹاک ہے, اتنا کچھ ہے ہمارے پاس. لیکن آپ پھر بھی ایک جملہ سنتے ہوں گے لوگوں سے, کیا, میں بور ہو رہی ہوں.
میں بور ہو رہا ہوں. صحیح ہے. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں جوانی کی اسکول لائف, یونیورسٹی لائف, کالج لائف میں یہ جملہ بولا تھا؟ میں زندگی میں کبھی بور نہیں ہوا ذاتی طور پہ. یار بھائی آپ کی کنیکٹیوٹی لوگوں کے ساتھ تھی. ہاں جب آپ دیکھیں, جب آپ میں تو اکیلے بھی انجوائے کر لیتا ہوں. وہ تو بڑا شخص ہوتا ہے جو انجوائے اکیلے کر لیتا ہے. جو آپ بولتے ہیں نا جب, تو آپ کا نالج نہیں بڑھتا. اب جتنی باتیں میں خود سے کر رہا ہوں نا, میرا نالج نہیں بڑھ رہا. صحیح ہے. دماغ میں جو چیز ہے وہ زبان سے باہر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جو میں آپ کو سن رہا ہوں نا, جی, اس سے میرے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. جی, کیونکہ سم تھنگ آئی ایم گیٹنگ نیو فرام یو. صحیح. تو جو لوگ زیادہ سنتے ہیں ان کا نالج امپروو کر جاتا ہے. آپ نے جو بزرگوں کی بات کی, وہ تو چلے اگر نہیں سنتے نا, تو اگر وہ یہی, اب میں کیا ورڈ بار بار پھر بول دے بکواسیات ٹھیک ہے بند کر دے نا. پتہ نہیں کیا بولنے کدھر جا رہے ہو, کدھر سے آ رہے ہو, کس کو ملنے جا رہے ہو, کس کے ساتھ تھے, کب آنا ہے, میں بتاؤ کدھر ہو, بار بار فون کر کے تنگ جو کیا ہوا ہے نا یار, یہ بھی میزریبل. بیسٹ بزنس از ٹو مائنڈ یور اون بزنس. اوہ ایکسیلنٹ. یہ بزنس کوئی نہیں کر رہا. آپ اپنی پرسنالٹی کو, اچھا شکایت کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے یا ہمارے ساتھ نہیں وہ چلتے. اب میں نے کل اپنی بیٹی کو بھیجا, اس کے انٹرسٹ کی چیز, ٹھیک ہے, وہ بی ٹی ایس لور ہے. بی ٹی ایس کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بینڈ ہے ساؤتھ کوریا کا. اچھا. بہت بڑا بینڈ ہے. اچھا. وہ دنیا میں آپ سمجھ لیں ٹاپ 4-5 نمبر سے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا ایک سینمے میں اس کا وہ ہے کانسرٹ ہے. ٹھیک ہے. پیکیجز مال میں. میں نے اس کو بھیجا کہ یہ تم نے جانا ہے, اینڈ شی واز ویری ایکسائٹیڈ ٹو گو. صحیح ہے. اب میں اس کو کہتا جی یہ ایک مذہبی لیکچر اٹینڈ کرنا ہے یا میرا لیکچر تم نے اٹینڈ کرنا ہے, تو وہ انٹرسٹ لے گی. بچوں کے ساتھ ان کے انٹرسٹ کی بات کریں. اب میری بچی چھوٹی یا بڑی دونوں جو ہیں وہ سوئمنگ بڑے شوق سے کرتی ہیں. ماشاء اللہ. میں انہوں کہتا ہوں سوئمنگ پہ تمہیں لے کے جاتا ہوں, دے آر ہیپی. اگر سینما میں کوئی مووی لگی ہے ریسنٹلی, وہ انہوں نے دیمک مووی دیکھی ہے اینڈ انہوں نے بڑا انجوائے کیا. میری بیٹی کو ہارر موویز پسند ہے. آپ دیکھیے کہ ان کو کیا چاہیے. صحیح. اپنے نا تھوپیں چیزیں اس پہ. اب میں نے پلان بنایا کہ 30 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے بی ٹی ایس کا کانسرٹ, وہاں پہ ہم نے جانا ہے وہ کانسرٹ دیکھنے کے لیے. میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں. صحیح ہے. اب کیونکہ میں بچوں کی چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہوں, مجھے پتہ ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جیسے بی ٹی ایس کا مجھے 5 سال پہلے پتہ چل گیا تھا, کیونکہ وہ بی ٹی ایس کے وہ شوز دیکھتی تھی, تو وہاں سے مجھے اندازہ ہو گیا. صحیح. تو جب آپ یہ بہت زیادہ لگاتے ہیں نا, بزرگ جب بولتے ہیں تو بچے دور ہو جاتے ہیں. صحیح. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں ٹائم نہیں دیتے. صحیح ہے. اگر آپ کو کم سننے کی عادت ہے تو کوئی بات نہیں, کم سن, لیکن بولیں تو اچھا نا, انٹرسٹنگ بولیں, اپنی کوئی کہانی, اپنی کوئی چیزیں ایسی سنائیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. جیسے اشفاق صاحب کے بچے ان سے شکایت کرتے تھے کہ بابا ہمیں ٹائم نہیں دیتے. ہاں, بیکاز ہی واز اے ویری انٹرسٹنگ پرسنالٹی. سب سے پہلے انٹرسٹنگ پرسنالٹی بنے, پھر آگے چلیں. صحیح بات ہے. پھر شکایتوں کی انبار جو ہے نا وہ پھر بعد میں شروع کریں. بالکل صحیح بات. اچھا ایک نا چیز ہے, تھوڑا سا کانٹیکسٹ تو نہیں اس بات کا, مگر یہ جتنے بھی صوفیہ کرام جن سے آپ سب ملے ہیں بھائی جان, جی جی, ان کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ختم نبوت کو ہم سب مانتے ہیں, جی جی, مگر جہاں تک مجھے لگتا ہے وہی کا سلسلہ جاری ہے. ان کو کشف ہوتے ہیں, الہام ہوتے ہیں, اور اس کے بعد نا ایون حدیث, ایک جاری حدیث بھی چل رہی ہے کہ نبی پاک خواب میں آ کے بول جاتے ہیں, اور وہ جاری حدیث بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے سر, اس کا دروازہ آپ کو کیا لگتا ہے, اس کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا ختم نبوت کے ساتھ, اور اس کو ہم نے بند نہیں کیا اسی وجہ سے مرزائی قادیانی فرقہ بھی بن گیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اچھا, ہوتا آپ ہے نے یہ کبھی سب اپنی امی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار آپ کو انہوں نے کبھی فون کر دیا ہو کہ کہا ہو کہ آپ خیریت سے ہو؟ ہاں کرتی ہیں. ہاں. تو آپ نے تو کوئی کمیونیکیشن نہیں کی ان کے ساتھ, تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ مشکل میں ہے یا تکلیف میں ہے؟ وہ تو کافی دن ہو گئے بات کیے ہوئے, اس لیے انہوں نے فون کر لیا. ضروری نہیں ہے مشکل تکلیف میں ہو, ویسے بھی حال احوال پوچھنا چاہیے. آپ ذرا بچے کی نا ذرا نیچے آ جائیں, ذرا اسٹارٹ پہ آ جائیں. آپ بچے کی گرومنگ دیکھیں. ہاں, بچے کی گرومنگ میں آپ نے یہ دیکھا کہ بچہ بول نہیں پاتا نا, 1.5 سال 2 سال تک تو وہ محتاج ہوتا ہے اپنی ماں باپ کا. تمام جانور 2 3 4 دن کے بعد وہ چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیوں ہے ایسا, کبھی آپ نے سوچا کہ کیا خدا چاہتا کہ پہلے دن کا جو بچہ ہے وہ چلنا شروع کر دیتا, وہ بولنا شروع کر دیتا, لیکن وہ نہیں بولتا. صحیح ہے. اچھا, جب وہ روتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے ماں کو کہ کان میں درد ہے؟
کیسے پتہ؟ پیٹ میں بھی درد ہو سکتی ہے, سر میں بھی درد ہو سکتی ہے, بھوک کی بھی ایک رونا ہوتا ہے, ایک سب کانشیس لیول پہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, کنیکٹیوٹی ہوتی ہے نا. بھوک کا اس کو رونا ڈفرینٹ ہے, کان کا درد کا ڈفرینٹ ہے, سر کے درد کا ڈفرینٹ ہے, ساری چیزیں یہ وہ بغیر کمیونیکیشن کی وہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنی زیادہ اس کے ساتھ باؤنڈنگ ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنے بچے کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. بالکل مان. اسی لیے آپ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو صوفی ہے یا اسپرچل پرسنالٹی ہے, ماں تو پھر سب سے بڑی ہے. جیسے ہی آپ گھر کے میں انٹر ہوتے ہیں, فوراً آپ کے چہرے پہ دیکھتی ہے, وہ کہتی ہے کیا مسئلہ ہے آج, بولا تو وہ ہے ہی نہیں, تو اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ کیا ہے؟ اس کو میں کہتا ہوں, ویسے پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب نے اس کو بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہ الہام ہے, نہ یہ کوئی وہ کشف ہے, یہ کچھ نہیں ہے. اچھا, یہ ہے ایکسٹرا سینسٹیو پاور, اس کو نام دیا. تو وہی بات جو میں تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا, بالکل صحیح. یہ ایک ایسی پاور ہے جو کہ کوئی بھی شخص استعمال کرتا ہے نا جب اپنی فیلڈ میں, تو اس کا ایک قسم کا ماہر بن جاتا ہے. صحیح ہے. جیسے آپ ٹریننگز کرواتے ہیں, کلاس آپ لے رہے ہیں, 50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ان 50 میں سے 3-4 مہینے کے بعد کہ ان 50 میں سے 4 کون سے آگے جائیں گے, اندازہ ہو جاتا ہے. یار آپ نے کیا اب اسپرچل ہیں آپ کوئی نہیں, وہ تو آبزرو کر رہے ہیں نا, ایک آؤٹر ورلڈ کو دیکھنا کچھ ہو رہا ہے, ایک انر ورلڈ کے ایکسپیرینس کی بات ہو رہی ہے. نہیں تو ابھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا, وہ اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ چلے پھر اگلی مثال دیتے ہیں. ہاں, اس کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا اندازہ وہی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے, اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہے. پریویسلی میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ کس طرح کے بچے اچھے ہوتے ہیں. اسٹیٹسٹیکل انالیسز کو چلو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ایک لمحے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 15 لوگ آتے ہیں, اور 15 جب انٹر ہوتا ہے نا دروازے میں شخص, آپ کو اس کی پرسنالٹی دیکھ کے چیزیں سے آپ کے دماغ میں ایک سگنل جاتا ہے, آتا ہے نا کہ اس کی شکل میرے چاچے سے ملتی ہے اور چاچا چور تھا اگر, تو میں سوچوں گا کہ یہ بندہ چور ہی ہے. نہیں, آپ اس وجہ سے یہ بتائیں کہ آپ جب وہ انٹر ہوتا ہے, آپ کے انٹرویو کے لیے آیا, چلے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے جاب دینی یا نہیں دینی؟ کتنی دیر میں اندازہ ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں, اندازہ ہو جاتا ہے کہ کنسیڈریبل ہے کہ نہیں, تھوڑی سی پھر اس سے بات کر کے پھر ہائر کر. ہاں ٹھیک. اب میں آپ کو اس پہ ریسرچ بتا دیتا ہوں. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ نا جو HR ہیڈ ہے نا, یا جو بھی انٹرویو لینے والا ہے, وہ 30 سیکنڈ میں فیصلہ کر چکا ہوتا ہے. بالکل کر چکا. ٹھیک ہے. اچھا, جو اگلی بات ہے نا, جو اس کی جو ڈیسیژن چینج ہوا وہ بہت کم ایسا ہوا, 80% جو ہے نا وہی ڈیسیژن تھا جو اس نے پہلے 30 سیکنڈ میں اس کے بارے میں بنایا, اس کو میں رکھنا یا نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 20% صرف ایسا ہوا ہے کہ اس نے کمیونیکیشن کی اور وہ ڈیسیژن ریورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ اس نے اوور آف پیریڈ آف ٹائم کر کر کے پریکٹس, ایکسپیرینس آف ہیومن مائنڈ, بیہیویئر, وہ ایکسپرٹ بن گیا. بس میں اس چیز کو اتنا ہی سمجھتا ہوں. نہیں تو انسان کا انسان سے, انسان کا اللہ سے جو ہو رہا ہے اس کی بات, یو بیکم اے ہیومن ایکسپرٹ. ٹھیک ہے. اچھا, جو اللہ پہ ہوتی ہے نا, تو اس پہ پھر ایک مووی بنی ہوئی ہے جان آف آرک. ٹھیک. اس نے بہت ہی زبردست کانسیپٹ نا کلیئر کیا. صحیح ہے. اس میں ایک عورت ہوتی ہے اور اس کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ وہ نبی ہے, یعنی کہ گاڈ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ سب کو کہتی ہے, وہ اس وقت جنگ لگی ہوئی تھی لنڈن کی اور فرانس کی, اور فرانس جیت نہیں پاتا تھا لنڈن سے. ایک چوکی ہوتی تھی, وہ ان سے وہ کور نہیں ہوتی تھی. یہ جا کے نا نعرہ لگاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نا الہام ہو گیا ہے, تو مجھے دو اپنے فوجی 400, میں آپ کو نا یہ قلعہ فتح کر کے دکھاتی ہوں. باقی کمانڈر ضرور کہتے ہیں یار پاگل ہاتھون ہے سر, کیا کر رہے ہیں آپ بادشاہ, اس کی باتوں میں نہ آئیے گا. اس نے کہا کہ تم جیت سکے ہو؟ کہتا نہیں. تم جیت سکے ہو؟ کہتا نہیں. تیسرے کو کہتا تم جیت سکے ہو؟ کہتا نہیں. کہتا آئی ول ٹرائی. بہرحال کٹنگ ان شارٹ کہ وہ اس کو لے کے جاتی ہے 400 کے جتھے کو, اور وہ فتح کر لیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ ڈیوائن انفارمیشن مل گئی مجھے, اور یہ دیکھیں گے تلوار دی ہے مجھے گاڈ نے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی کٹنگ ان شارٹ اس کو ہوتی ہے ہیلوسینیشن. اس ہیلوسینیشن کو وہ سچ سمجھ بیٹھتی ہے. تو یہ فالس پازیٹیو ہوا نا سر. ہاں, تو اور کیا ہے. تو اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں. پہلے تو آپ بتائیں, آپ مانتے ہیں کہ گاڈ اسپیکس ان یو, اور آپ کو آتا ان لوگوں کو جو آ رہا ہے, ناٹ ان 7 to 8 پیپل بٹ جنرلی جو لوگ کہتے ہیں کشف الہام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشن آ سکتی ہے. گاڈ اسپیکس ٹو دا پرسن, ہاں, ناٹ ایٹ آل. ناٹ ایٹ آل. ناٹ ایٹ آل. بس بات ہی ختم ہوئی. ہیومن کیپیسٹی ہی نہیں ہے بھائی گاڈ کو کمپریہینڈ کرنے کی اور گاڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. صحیح ہے. دیر از نو کیپیسٹی ایٹ آل. ٹھیک.
تو کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے آ ہی نہیں سکتا کہ انسان کی نا اپنی ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، وہ کہیں کشف کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی چھٹی سینس کھل جاتی ہے، وہ ایک فاقت سے زیادہ اس کو چیزوں کا اشراف چیزوں کی بارے میں اس کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نالج آف گاڈ میرے پاس آ رہا ہے، جبکہ یہ اس کی ہیلوسینیشن ہوتی ہے. صحیح. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو پوری جو دنیا ہے نا اس وقت کی، اس کو نبی سمجھنے لگ جاتی ہے. اس نے کہا دیکھیں جی 50 لوگ تو نہیں جیت سکے، تو یہ تو جیت گئی. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نالج آف گاڈ ملا ہے. صحیح بات. تو اس طرح سے پھر بلیف سسٹم جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے دماغ کا. صحیح بات ہے. دماغ جو ہے نا فاتح صاحب، آپ اس کو جو سگنل دے رہے ہیں نا، اس نے اسی چیزوں کو سچ حق سمجھنا شروع کر لیا. بہترین. ویری سمپل ہے. زبردست. آج آپ کے بارے میں نا میرا پرسیپشن تھوڑا سا چینج ہوا. ٹھیک ہے. ایک تو میں نے آپ کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں. اچھا. شاید پڑھتا تو کچھ اور میرا پرسیپشن ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. چلے کوئی نہیں سر. یہ ویسے نا ایک بڑی میرے خیال سے یہ انسان کے لیے نا بڑی لرننگ ہوتی ہے میرے خیال سے. میں بھی لوگوں سے ملاقاتیں چیزیں کرنے سے پہلے ایک انسان کی پرسیپشن ہوتی ہی ہے، لیکن اس کو میں ختم ہی نہیں سمجھتا. یہ میری نا فاتح صاحب ٹائم بینگ نا میری ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ میں اس کو ختم ہی نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں لیٹس، ٹھیک کہتے ہیں، میں کہتا ہوں لیٹس ایکسپیرینس. پتہ کیا بات ہے، اینڈ ہیو ڈسکشن. ایسے ایک ہی بندہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی پازیٹیو کچھ لوگوں کی نیگیٹو رائے ہوتی ہے. مے بی ایٹ دیٹ پرٹیکولر جنکچر ہی واز ناٹ ہیونگ اے گڈ ڈے، اس وجہ سے اس نے آپ کے ساتھ شاید بیڈ بیہیو کر دیا. مے بی 90% آف دا ٹائم نا پیپل آر ناٹ بیڈ پیپل ایٹ آل. میرا ویسے اگر جو ایک شخص کسی بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے نا اور ایک پازیٹیو سوچ رہا ہے، دو طرح سے لوگ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو میرے خیال سے کہ ہی از کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ، کیونکہ اس نے نا آپ کے نا کانسیپٹس کو شیک کیا ہے. مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو آپ کے کانسیپٹس کو نا شیک کریں اور آپ کو جو سڑیل دقیانوسی گٹیا جو آباء و اجداد کے جو خیالات روایات ہیں نا اس سے آپ کو باہر نکالے. مجھے وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں. بہت اعلیٰ. دیٹس میرے خیال میں $1 ملین ٹپ ہے کہ آپ اپنے عقائد میں کبھی کٹر ہو کے نہ بیٹھو. چیلنجز جو ہے نا انٹلیکچوئل چیلنج اس چیز کو ہمیں جو ہے نا لینا چاہیے. علی بھائی فائنلی آپ کے لیے ہمارے پاس ایک گفٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جناب رانا حسن صاحب، گھر سے گھر تک ان کی یہ سویٹ برفی گھر سے گھر تک، مگر یہ فری نہیں ہے. اچھا، یہ گفٹ فری نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرائس اس کی یہ ہے کہ آپ کو یہ ابھی کھول کے کھانا پڑے گا اور آپ کو نا سر ایک آنیسٹ ریویو دینا پڑے گا کہ کیسا ہے، مزہ آیا کہ نہیں. میں بالکل آنیسٹ ریویو دوں گا. یار یہ مجھے ویسے اسٹائل بہت اچھا لگا، یہ بڑا کوئی ویژنری بندہ لگ رہا ہے مجھے. انہیں کی ہے؟ جی انہیں کی، اور ان کا بھی میں نے پوڈ کاسٹ کیا ہے. یار مجھے ویسے یہ آئیڈیا ہی بڑا اچھا لگا ہے. یار میں اب کیونکہ یہ مٹھائی کھانے لگا ہوں تو مجھے اس کے لیے اس کے بعد نا چائے کی طلب ہوگی. سر چائے ہم آپ کی سر ابھی کر دیتے ہیں. چائے تو کہہ دیں، ہم آپ کو ڈرام لا دیتے ہیں چائے. یار ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام رانا حسن صاحب. ایک بار قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں انٹرویو بھی ہو چکا ہے. یار مجھے تو بندہ ہی بڑا کمال لگا ہے بہت. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا ساتھ ساتھ جو فیس برانڈنگ ہے جو حضرت وہ KFC نے بابے نے کروائی تھی اپنی، تو کتنی زیادہ وہ بڑی ریکگنیشن ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فیس کی برانڈنگ کی جائے نا سر تو پھر میرے خیال میں پروڈکٹ آلریڈی چل جاتے ہیں آپ کے. جیسے ایلون مسک نے ایکس ہو، ٹیسلا ہو، اسپیس ایکس ہو، پھر وہ سارے ہی چل جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک بندے کا فیس چل گیا نا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پروڈکٹ چلنا نہ چلنا وہ ٹینشن نہیں ہوتی، پروڈکٹ چل جاتا ہے. یہ میرے خیال پرسنل برانڈنگ بہت زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہے. یار فاضل صاحب مجھے ویسے بھی نا جو کوئی نیا کام ہونا، جو بھی کوئی بندہ نئی چیز کر رہا ہو مجھے پسند آتی ہے. اب دیکھیں نا یہ میں نے آج تک فوٹو کسی ڈبے پہ نہیں دیکھی. اچھا نہیں دیکھی نا؟ آپ نے دیکھی؟ بہت کم. میں نے تو نہیں دیکھی. ہاں نہیں، ہمارے شہروں میں ہوتا ہے یہ مثلاً ڈھوڈا بیچنے والے اچھا لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں. یہ سون حلوے والے نہیں، حافظ کی اصل حافظ کیڑا نہیں پتا، ملتان چل اے ساڈا اصلی بابا، اصلی بابا ساڈا. اچھا بابوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں. بابوں کی تصویریں میں نے ہورڈنگز پہ دیکھی ہیں. ہورڈنگ پہ، ہاں ڈبے پہ نہیں. تو یہ ایک یونیک کام ہے، ایک یونیک کام. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا. اور انہوں نے اپنا رانا صاحب نے اپنی فوٹو بھی بڑی نہیں بہت ہینڈسم سی لگائی ہوئی ہے، بہت ہینڈسم پورٹریٹ لگ رہا ہے مجھے یہ. ہاں نہیں بہت اعلیٰ. اچھا جی، یہ ٹرائی کریں آپ. ٹرائی کرتے ہیں جی. پیکنگ بھی بڑی اچھی ہے. لائف از شارٹ سو میک اٹ سویٹ ہیئر. بندہ کوئی فلاسفر لگ رہا ہے، بندہ بہت انٹلیکچوئل ہے. آپ ان کی ویڈیو دیکھیے گا آپ کو اندازہ ہوگا. انہوں نے اور سر چھوٹا لے کے نہیں ہونا، بڑا سا پیس لیں گے تب آپ کو گفٹ ملے گا، ایسے نہیں ملنا. اچھا یہ شرط ہے. ہاں یہ شرط ہے، کیونکہ پھر ریویو تو پھر جینن پھر وہی ریویو ہے نا. پسند نہ آئے تو پھر آپ نے کہنا کہ پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے نا.
میں بڑا منہ پھٹ ہوں ویسے. نہیں اگر اچھی نہ لگے نہیں میں چاہتا ہی نہیں. دیکھ نا اپنے پروڈکٹ پہ جس انسان کو مان ہوتا ہے نا اس کو وہی اس طرح کی بات کرتا ہے. جس کو ڈر ہوتا ہے نا کہ نہیں یار کمپرومائز چیز بنائی, وہ پھر کہے گا نہیں یار ذرا پازیٹیو. نہیں یار مجھے دیکھیں بڑی اچھی لگی ہے. میں کیونکہ قصور کا رہنے والے میرے نانکے, اچھا وہاں کی برفی بڑی فیمس ہے. قصور کی مٹھائی, اچھا برفی, اندرسا, سوہن حلوہ. اچھا یہ پاکستان میں ون آف دا بیسٹ ملتا ہے قصور سے. فلودہ تو بڑا اوور ریٹڈ. فلودہ نہیں, فلودے کی کچھ 2 دکانیں ہیں جو اچھی ہیں, وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی والی ہے, اس لیے وہ آپ نے کہیں ایسی دکان پہ چلے گئے جس کا آپ کو پتا نہیں تھا. صحیح ہے, ہم تو کیونکہ وہاں کے مقامی ہیں تو ہمیں پتا ہے. نہیں واقعی اچھی ہے. چلیں ٹھیک ہے سر. مٹھائی میں سب سے دل اور ڈبہ آپ کا ہوا. مٹھائی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ بہت شوگری نہ ہو. ہاں وہ نہیں ایک تو کھائی جاتی. صحیح ہے. اور اس کے اندر یہ کھویا ہے نا, دیکھنا مجھے بڑا پتا ہے مٹھائیوں کے بارے میں. کھویا جو ہے نا وہ اس کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے, کھوئے کی بھی مقدار زیادہ ہے. کتنے اسپیکر بن گئے, کوئی اور کام کرنا. اور ویسے ہی نا فاض صاحب, پاکستان کا جو کوئی بھی نیا برانڈ ہو یا برانڈ ہو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اپنے برانڈ کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح بات ہے. مجھے بڑی خوشی, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں دیکھ جب بھی ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یار. ایسے ہی ہے, کیا ہے یہ, ایسے ہی ہے. دیکھیں میں نے بھی جو اپنا ابھی ہیئر آئل وہ لانچ کیا ہے, ہاں جی میں نے شیمپو, میں نے وہ دیکھا یار کون سی چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں, تاکہ کچھ نہ, میں پہلے بہت سالوں سے نا تبلیغ کر رہا تھا کہ جی پاکستانی پروڈکٹ آپ بائی کریں, پاکستانی پروڈکٹ بائی کریں. تو میں نے سوچا یار میں نے خود تو کوئی بنائی نہیں, تو مجھے اپنا بھی کوئی حصہ ڈالنا چاہیے, اس لیے میں نے اپنا وہ ہورو برانڈ لانچ کیا. میں نے کہا میں آپ کے چینل کے توسط سے مشہوری اپنے برانڈ کی بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کرتا جاؤں. نیچے بینر آ رہا ہے. تو ہمیں نا دیکھیے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اس کو مینوفیکچرنگ کنٹری بننا چاہیے, چائنا کی طرح. ہمارے پاس 25 کروڑ کنزیومر ہے. آپ دیکھیں جو یورپ ہے, کسی کی 25 لاکھ آبادی, کسی کی 30 لاکھ, کسی کی 50 لاکھ, چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں, ان کے پاس کنزیومر ہی نہیں ہے. صحیح بات. وہ پروڈکٹ بنا کے کس کو بیچیں گے؟ ہمارے تو اپنے ہی ملک میں اتنی زیادہ کھپت ہے. تو جو لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں نا کون سا بزنس کرنا چاہیے, میں کہتا ہوں کوئی بھی آپ ایسی آئٹم لے لیں جو امپورٹ ہو رہی ہو, صحیح, اس کو یہاں مینوفیکچرنگ کریں. تو جب آئٹم امپورٹ ہو رہی ہے آپ اگر پاکستان میں اس کو مینوفیکچر کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو سستی پڑے گی. صحیح بات ہے. چیز باہر سے آ رہی ہے, ڈالرس میں اس کی پیمنٹ ہو رہی ہے, اس کی لاجسٹک چارجز ہیں, اس کی ایئر فریٹس ہیں, اس کی کتنی ساری ٹیکسز ہیں, تو وہ بڑھ کے آئے گی نا یہاں پہ. وہی پروڈکٹ آپ یہاں پہ بنائیں گے وہ آپ کو سستی پڑے گی, پرووائڈیڈ دیٹ آپ کوالٹی پہ کام کریں. یار وہ چودھری اشرف صاحب والی بات ہے, شروع کر دیں. کوالٹی جو ہے نا وہ بعد میں مینٹین آپ کرتے جائیں. کام کو شروع کرنا چاہیے, بالکل صحیح بات, ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کام شروع کرنے میں. میں نے ابھی خود جو اپنے لانچ کیا ہے, میں اس کا ریپر چینج کر رہا ہوں, آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے اس کا ریپر نہیں اچھا لگا, اس کی پیکنگ نہیں اچھی لگی, لوگوں کو دیا تو اس کا فیڈ بیک آیا, میں نے کہا چینج کر لیں گے. کیا تو صحیح نا اسٹارٹ, کام اسٹارٹ کر کے اس کو امپروو کرنا آسان ہے, پرفیکشن کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہے. بالکل صحیح, وہ آپ ڈیلیز آتے جائیں گے اور آپ کی چیز ڈیلے ہو جائے گی. ایگری ود دیٹ. صحیح ہے سر جی. کو فائنلی کو میسج ہو جائے ذرا کیمرے میں دیکھ کے ہماری آڈینس کو, آپ کا ماشاء اللہ اتنا ایکسپیرینس ہے اتنے سالوں کا, کوئی آپ کی طرح موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہے, کوئی فائنینشیل ایشوز میں بہت زیادہ لوگ, میجر تو یہی مسئلہ ہے نا سر جی, اپنے حالات کو کیسے چینج کریں. اچھا فاضل صاحب میرے خیال سے میں نے جتنی بھی اب تک کی تحقیق کی ہے, فائنینشیل ایشوز تو ایک بڑا ایشو ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ, لیکن ہمارے کانسیپچل ایشوز بہت برے ہیں, جس میں ہمارا جو دماغ ہے نا وہ شادی پہ لگ گیا. پتہ نہیں اس قوم کو ڈرامے اٹھا کے دیکھ لو, فلمیں اٹھا کے دیکھ لو. میں نے ایک دفعہ فاضل صاحب ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ شادی, صرف ایک ورڈ کو آپ ڈیلیٹ کر دیں, نہ آپ ڈرامہ بنا سکتے ہیں, نہ آپ کوئی کہانی لکھ سکتے ہیں, نہ آپ کوئی فلم بنا سکتے ہیں. تو شادی سے ذرا بڑھ کے سوچیں, اپنے پروفیشن کے لیے سوچیں, اور لائف کو ایکسپلور کریں, ٹریول ضرور کریں. میں نے جو شخص میں نے آج تک دیکھا ہے جو ٹریول کر رہا ہو نا, اس کو میں نے نہیں غریب دیکھا آج تک, اس کو خوشحال بھی دیکھا ہے میں نے. اس کے اندر ایکسٹریمزم بھی کم ہوتا ہے اور لوگوں کو برداشت کرنے کا مادہ اس میں بڑھ جاتا ہے. تو ایکسپلور کریں, انجوائے کریں, اور کوئی نہ کوئی پاکستانی پروڈکٹ کی لانچ کرنے کی کوشش کریں جو امپورٹ ہو رہی ہے. کیا بات, زبردست جی. اس سے بہتر میرے خیال میں کنکلوزیو ریمارکس کوئی ہو نہیں تھے سکتے کہ آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں نا کچھ نہ کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا یار. ویلے بیٹھے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, بیٹھ کے دعائیں کریں, تسبیحاں کریں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں. لیکن آپ کو جو بھی آئیڈیا ملتا ہے, کچھ بھی ملتا ہے, کوئی بھی چیز سیکھ کے یار کچھ نہ کچھ کرنا ضرور شروع کرو, باقی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. علی بھائی تھینک یو سو مچ. یار مجھے ویسے بڑا مزہ آیا, اور میری ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی
کیونکہ میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ سنے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کوشچن, آپ کا انٹلیکٹ, آپ کے چیزیں بہت اچھی ہیں. میں یقین کریں, مبالغہ رائے کی بات نہیں کر رہا, اگر میں 10 پوڈ کاسٹ میں جاؤں نا تو میں ایک کو انجوائے کرتا ہوں اور 9 پہ صرف ہانا پوری کرتا ہوں. واہ. کہ کسی نے بلا لیا, ٹھیک ہے اب چلے گئے ہیں, اس کو منہ پہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یار تم نے اچھا کیا, لیکن مجھے واقعی مزہ آیا. کیا, بہت شکریہ. تھینک یو جی.